अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा में हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं रोज़ उम्मीद का इजहार करता हूँ, आज मैं बराह रास्त आपसे पूछ रहा वांटी नहीं, मेरे पापे ख़त्म हो गए, इशफाक पापे भिजवाओ। तो आपने कहा ना कैसे आप लोग, तो वो जस्ट पापे वो बाकर खाने यूं ही की सिलसिला चीनी चलता वाली। रहा तो फिर सिर्फ रोटी पे गुजारा होगा, पापों की नौबत नहीं आएगी। ऐसे नहीं, आज सती आपको पता है वैसे नाश्ते में आप लोग आप क्या खाते हैं, मुझे बताएं। दैट डिपेंड्स, जल्दी में हूँ या टाइम है मेरे पास तो जल्दी में तो यही पापे वगैरह, उसके बाद डबल रोटी, उसके ऊपर आपने कुछ हल्का सा स्प्रेड लगा लिया है। आज के शो में ना आज हम अपने नाश्ते पर ज़रूर बात करेंगे। तो आप लोग क्या खाते हैं, आप हमें मैसेज करें, हमें बताएं। और ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, सुबह उठ के नाश्ते में क्या कुछ खाना चाहिए, क्योंकि देखिए जल्दी में हम भी कर रहे होते हैं, चाय पापे हम भी खा रहे होते हैं, बाकर खानी खा रहे होते हैं, लेकिन क्या ये हेल्दी ऑप्शन है? हाँ, ये कहा जाता है कि भाई जो भी खाना है आपने सुबह के नाश्ते में सबसे अच्छा होना चाहिए और रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए। तो क्योंकि पूरा दिन आपने गुजारना होता है, आपकी जो मशीनरी है उसको पूरी प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है, और जो आप खाते हैं उसको हजम भी कर लेते हैं, तो फिर भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। नाश्ते के बारे में कहा जाता है, उलमाए कराम भी कहते थे कि जो नाश्ता हो वो बादशाहों जैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना वजीरों जैसा, और रात का खाना होना चाहिए फकीरों जैसा। वो जो लंगर के नाश्ते में जाके टूटते हैं ना लेकिन मतलब ऐसा शहाना होना चाहिए। नाश्ते दिन का आगाज है ना, वो अच्छे खाने से होना चाहिए। तो दिन का आगाज कैसे करेंगे? साथ में आज कराची के शहरियों खुश हो जाओ, क्योंकि आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह होने वाला है। वजीर आज़म इमरान खान साहब खुद जनाब इसका कल क्या हुआ? आज होगा, कल नहीं था इफ्तिताह, कल हो नहीं क्या? मैं तो सोच रहा था हमने कोई गलत खबर कोई रन कर दी। अब वो अलामती उसका नून लीग ने जो करने की कोशिश की, नून लीग ने कहा भाई मंसूबा हमारे दौर में शुरू हुआ था तो हम इसका करेंगे इफ्तिताह। पहुंच गए फिर वो एहसन इकबाल साहब भी गए थे, वो भी पहुंचे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी पहुंचे। चलें जी, करते हैं इस पे बात कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और एक दिन पहले क्यों गए, आज ही आ जाते। लेकिन पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। ग्रीन लाइन के इफ्तिताह से पहले अलामती इफ्तिताह, नून लीगी रहनुमा और कारकुनों ने धावा बोल दिया, एहलकारों को धक्के दिए, रुकावटें तोड़ डाली। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, असद उमर का नून लीग पर तंज। कराची में दूध की फी लीटर 120 रुपए कीमत, सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की मनमानियां जारी, नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करने वाली कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज का सामना करने के लिए तैयार। कराची में मैदान सजेगा, मेहमान टीम आज ट्रेनिंग का आगाज करेगी। और सुबह का नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना होता है, नजरअंदाज करना बीमारियों को दावत दे सकता है। जी नाजरीन, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे एक अच्छी खबर के हवाले से, और वो अच्छी खबर है कराची वालों के लिए, क्योंकि जिस मंसूबे का बहुत सालों से इंतजार किया जा रहा था, ग्रीन लाइन मंसूबा, उसका आज इफ्तिताह बाकायदा होने जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे। लेकिन जिस बात पे सत्ती साहब मुस्कुरा रहे थे वो ये था, क्योंकि कल मिफ्ता इस्माइल साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हमने देखा कि ये गए एहसन इकबाल साहब, और उन्होंने जाके अलामती जो है इफ्तिताह कर दिया ग्रीन लाइन मंसूबे का। इसी बात पे मुस्कुरा रहे थे आप? नहीं, उसके साथ मैं आप ये सुन के मुस्कुरा रहा था कि आपने कहा कि कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ग्रीन लाइन बस मंसूबे का आज से इफ्तिताह या आगाज हो रहा है। हाँ। तो मैंने कहा ये लाइन इतनी दफ़ा सुनी है ना कि अब आज हो जाएगा, फिर यकीन आ जाएगा। दिल की धड़कनों पे यकीन रखें, इस मंसूबे का इफ्तिताह आज हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जी, ये कल के मनाजिर हैं कि आप देखें कि किस तरीके से नून लीग के जो ओहदेदारान हैं और कारकुनान वहाँ पर पहुँचे, और जाहिर है कि दे माइट हैव अ पॉइंट कि हमारे दौर में शुरू हुआ, हमने ये सिलसिला शुरू किया तो हम इफ्तिताह करें, लेकिन ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है एक हद तक। कितना मजा आता है, उनको भी कॉल कर लिया जाता है कि भाई आपके दौर में आगाज हुआ था, चलिए, और हमारे दौर में हमने इसको मुकम्मल किया है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब का क्या कसूर है फिर? मतलब उनको भी बुलाना चाहिए, फिर सिंध गवर्नमेंट को भी ज़ाहिर है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मुर्तज़ा वहाब, और वो उसमें अवेलेबल होंगे क्या कल आज की तकरीब में? अच्छा, लेकिन हाँ, वो भी आज की तकरीब में वो भी शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन कल एहसन इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे, जिन्होंने एक तरह से अलामती इफ्तिताह किया, उनके साथ मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो भी पहुंच गए ट्रैक पर, उन्होंने धावा भी बोला। और फिर मोहम्मद ज़ुबैर और हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ पर जो मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि अगले दिन, यानी कि आज के दिन, अब इमरान खान को इसका इफ्तिताह करने की ज़रूरत नहीं है,
کیونکہ ہمارے ہی دور حکومت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ہم نے ہی اس کا افتتاح کر دیا ہے. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. شرم تم کو مگر پھر بھی نہیں آتی. کل تک تو تم میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتے تھے. آج اس میٹرو بس کے شان میں قصیدے کے فلیکس لگائے ہوئے ہیں. آج اسی میٹرو بس کا کریڈٹ لینے عمران نیازی کراچی آ رہا ہے. جب آپ کو سمجھ آئی ہے عمران صاحب, آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ میٹرو بس سے عوام کا فائدہ ہوتا ہے. عمران صاحب, اب آپ کو سمجھ لگ گئی نا کہ شاہراہیں بنانے سے ملک ترقی کرتے ہیں. وہ ٹیسٹ رن کے لیے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے, وزیر اور گورنر صاحب. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم کر چکے ہیں افتتاح, اس کا فارمل افتتاح. یہ جو مار کھا کے, اور یہ ہماری کارکن ہے عورت ہماری, ان کو مار پڑی ہے, ان کو ڈنڈے مارے گئے. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, احسن اقبال صاحب تو آگے تھے, جو پیچھے ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اتنے دھکے اور اتنے ڈنڈے, میرا خیال ہے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. اور ہم کہیں اوپر بھی نہیں جا رہے تھے, ہم اسی فٹ پاتھ پر آگے جا کے افتتاح کر رہے تھے. ایک پٹی تھی جس کو ہم نے کاٹنا تھا, اور وہ ہم نے کر دیا, اللہ کا شکر ہے, ہم مطمئن ہیں. اچھا, مرتضی وہاب صاحب جن کا ہم تذکرہ ابھی کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کا حال یہ ہے کہ صرف باتیں کروا لو. عمران خان نون لیگ کے وزیر اعظم شاہد خاقان کے گرین لائن پروجیکٹ کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں. ان کا کام کرنے کا کہ باتیں کروا لو ان سے. اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے وزیر اعظم, شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے وزیر اعظم کے بنائے ہوئے پروجیکٹ کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں. اچھا, دوسری جانب میں دیکھا کہ اسد عمر صاحب اور ساتھ میں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کو. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو بنایا تھا, مسلم لیگ نون نے, انہوں نے صرف ٹریک بنایا تھا, بسیں ایک بھی نہیں تھی. تو کیا لوگ یہاں سے نمائش, انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ سرجانی سے نمائش لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں, ٹریک ہی بناتے, بسیں کیا. تو پہلے فیز میں تو ٹریک ہی بنتا ہے نا, منصوبہ بنتا ہے, پھر ٹریک بنتا ہے, پھر اس کے بعد بسیں امپورٹ کرواتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کیا بسیں آپ خود بنا رہے تھے؟ یہ بات آپ صحیح ہے, لیکن دوسری جانب پھر انہوں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے بھی کوئی ایک بس بھی گرین لائن منصوبے کو اپنے دور حکومت میں نہیں دی. کیا کہنا تھا ان کا, یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. 2016 میں فروری میں یہ منصوبہ بنایا گیا. حکومت ختم ہوئی مسلم لیگ نون کی, نہ کوئی بسوں کا آرڈر پلیس ہوا تھا, مطلب ہونا تو دور کی بات, اس کام کو شروع بھی نہیں کیا گیا. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بسیں ہیں. 25 دسمبر کو باقاعدہ آغاز ہو جائے گا, جس میں آپ اور ہم ٹکٹ لے کر سفر کر سکیں گے. اچھا جی, تو وزیر اعظم جس طرح سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہنچیں گے, اور اس کے بعد 25 دسمبر سے عوام کے لیے اس بس سروس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا. اس سے پہلے ہمارے نمائندے فیض اللہ خان نے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے گرین لائن کا, وہاں سے سرجانی ٹاؤن ڈپو تک کا سفر کیا ہے. بالکل, تو ان سے جانے کے کیسا رہا سفر ان کا؟ بالکل جی. تو فیض اللہ بتائیے, یہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ جی, کراچی والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ گرین لائن منصوبے کا اب باقاعدہ افتتاح ہونے جا رہا ہے. ہم اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں موجود ہیں, جہاں پر تقریباً 900 کیمراز کے ذریعے اس پورے گرین لائنز کی جو چلنے والی بسیں ہیں ان کو مانیٹر کیا جائے گا, اور کتنے لوگ یہاں پر آئے, ٹکٹنگ کا کیا سسٹم ہے, تو اس تمام نظام کو اس سینٹر سے کنٹرول کیا جائے گا. اب ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے. جو گرین لائنز کا جو منصوبہ ہے, جس طرح بسز وہاں سے جائیں گی, کس طرح سے شہری جائیں گے, آئیے ہمارے ساتھ چلیے. جی, اب ہم موجود ہیں فائنلی اس بس میں جس نے بالآخر رواں دواں ہونا ہے کراچی کی سڑکوں پہ. اس بس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ اس میں جو ہے نشستیں خاصی آرام دہ ہیں. جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اس کا سہارا لے کر کھڑے رہ سکتے ہیں. اس وقت جو ہے یہ نمائش چورنگی سے یہ نکلی ہے یہ بس, اور یہ سفر کرتے ہوئے اپنی اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہے. چونکہ اس وقت چونکہ آزمائشی طور پر اس کو لے جایا جا رہا ہے, اس میں میڈیا کے لوگ ہیں, سرکاری لوگ ہیں, عام شہریوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے, لیکن بہت جلد شہری اس بس کو سڑک پہ نہ صرف رواں دواں دیکھیں گے بلکہ اس میں وہ سفر بھی کر سکیں گے. حیدری کے مقام پر یہ بس رکی ہے, اور یہ اس کا ایک اسٹیشن ہے جو حیدری کے مقام پر یہاں تک ہم آئے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا زبردست اور خوبصورت یہ اسٹیشن تعمیر کیا گیا ہے. یہ اسٹاپ ہے, یہاں سے حیدری کے لوگ جو نمائش سے یہاں پر آئیں گے وہ یہاں سے اتر کر باہر جا سکیں گے, اور جو لوگ یہاں نازم آباد سے آگے سرجانی ٹاؤن کی طرف یا سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی کی طرف جانا چاہیں گے تو وہ بھی یہیں سے سفر کر سکتے ہیں.
نمائش چورنگی سے سرجانی ٹاؤن تک گرین لائنز کی اس بس میں ہمارا سفر اختتام پذیر ہوا. یہ وہ مرکزی ڈپو ہے جہاں پر بسز کھڑی ہوں گی, ان کی مینٹیننس ہوگی, فیولنگ کا یہاں پر انتظام ہوگا, یہاں ان کے آفیسز بھی بنائے گئے ہیں. یہ تقریباً 22 کلومیٹر طویل ٹریک ہے اور اس بس میں 150 سے زائد مسافر ایک وقت میں سفر کر سکتے ہیں. ویل چیئر کا بھی یہاں پر انتظام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا کرایہ 20 روپے سے لے کے 55 روپے تک رکھا گیا ہے. تقریباً 22 اسٹاپ ہیں اس دوران, اس سفر کے دوران, جن کے ذریعے شہری اس بس میں آ جا سکتے ہیں. 25 دسمبر تک ٹرائل بیسس پر ان بسوں کو چلایا جائے گا تاکہ اگر کوئی کمی یا خامی ہے اسے بھی دور کیا جا سکے. اور 26 دسمبر سے باقاعدہ طور پر کراچی والے سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی اور نمائش چورنگی سے سرجانی ٹاؤن کا طویل سفر ان آرام دہ بسوں میں کر سکیں گے. کیمرامین مستنصر حسین دانش اور عماد کے ساتھ فیض اللہ خان, ARY نیوز, کراچی. چلیں, فیض اللہ نے تو ہمیں بتا دیا کہ ان کا سفر کیسا رہا ہے اور آپ لوگوں کا بھی سفر کیسا رہے گا. اب جو کل ہوا ہے اور جو آج ہونے جا رہا ہے اسی والے سے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شامل گفتگو کریں گے. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو کل نون لیگ نے علامتی افتتاح کر دیا ہے اس گرین لائن منصوبے کا, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی, مجھے علم نہیں کہ یہ اتنی بچکانہ حرکت جو ہے PMLN کے جو بڑے ذمہ دار ہیں اور سمجھدار لوگ تو نظر آتے ہیں دیکھنے میں, لیکن آج جو انہوں نے حرکت کی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی کوئی بچکانہ حرکت انہوں نے کی ہے. اور میرے خیال سے اب نون لیگ کو اس رونے دھونے سے باہر نکل آنا چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ اب یہ رسوائی ان کی زندگی کے اندر لکھی ہوئی ہے. انہوں نے جو کچھ ملک کے ساتھ کرنا تھا انہوں نے کیا, اب یہ دھکے ہی کھائیں گے یہ, اور اسی طریقے سے یہ زندگی بھر جو ہے انوگریشنز کے اوپر آ کے اپنے جھوٹے اور جعلی فیتے کاٹیں گے. اگر انہوں نے پروجیکٹ کو مکمل کرنا تھا تو اپنے دور کے اندر کر لیتے. جس حکومت نے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے اس کا کریڈٹ بھی پوری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی لے گی. اور میرے خیال سے ان تمام حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں, جو کہ ان کو مریم بیوی نے سکھائی ہے, میرے خیال سے ان سے کچھ یہ حاصل نہیں کریں گے. اور آنے والے کچھ میرے خیال سے مہینوں کے اندر یہ سمجھ جائیں گے کہ اب یہ تمام حرکتوں سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہونا ہے, چاہے وہ پنجاب میں کریں چاہے صوبے سندھ میں کریں. لوگ جو ہیں اب ان کی طرف میرے خیال سے مبتلا لوگوں نے ہونا نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو دور رہا ہے وہ کمپلیٹ فیلئر رہا ہے. اچھا, لیکن ایک دے ہیو اے پوائنٹ وہ اس صورت میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا نون لیگ کے دور میں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے رکھا تھا. اور آبویسلی کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اٹ ٹیکس ٹائم ٹو کمپلیٹ, یہ نہیں کہ آج کیا اور کل کمپلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ بنتا ہے کہ وہ اپنا کریڈٹ لیں. ظاہر ہے آپ کے دور میں تکمیل ہوا تو آپ بھی کئی ایسے پروجیکٹ شروع کریں گے جو آگے جا کے کمپلیٹ ہوں گے, تو ان کا پوائنٹ تو ہے ویلڈ. نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ جو ایک منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا وہ مکمل تو نہیں ہوا نا. بیسکلی انہوں نے انفراسٹرکچر کو پورا مکمل کرنا تھا, اور اس کے بعد جو پروونشل گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا, بسز منگانی تھی, IT سسٹم منگانا تھا. 2018 میں جب وزیر اعظم صاحب کراچی آئے تو گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ نے گزارش کری وزیر اعظم صاحب سے کہ شاید ہمارے اندر کا, میرے خیال سے ان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہوگی, انہوں نے گزارش کری کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کریں, اس کا جو انفراسٹرکچر رہ گیا 40% اس کو بھی پورا مکمل کریں, اس کے ساتھ ہمیں بسز بھی منگا کے دیں, IT سسٹم مکمل کر کے دیں, اس کو 3 سال آپ چلائیں اور 3 سال کے بعد ہمیں دے دینا. وزیر اعظم صاحب نے, ظاہر ہے کہ کراچی کے مفاد کی بات تھی اور 3 سال بعد تو ویسے بھی تحریک انصاف کی حکومت آ جانی انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ کے اندر. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعلیٰ کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور کام بڑی تیزی سے شروع کروایا. ظاہر ہے کہ ایک جو گیپ آ گیا تھا, ایک سلسلہ رکا ہوا تھا, اس کا مکمل ہونے میں ٹائم ہوا, لیکن الحمدللہ یہ جو ہے پروجیکٹ ابھی مکمل طور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیار ہو گیا ہے. کل وزیر اعظم صاحب, بلکہ آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کی انوگریشن کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بہت جلد جو ہے سڑکوں پہ چلتا ہوا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے منصوبہ شروع کیا تو اس کو مکمل بھی کرتے. اچھا, منصوبے کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا تھا دیٹ واز فیبرری 2016, اور جب ہم نے دیکھا جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ ہیں 2018 جولائی. جی ایسے ہی, ٹھیک ہے. تو اگر ان کے پاس اگر ٹائم بھی دیکھا جائے تو 1.5 سال کا آپ ٹائم کہہ سکتے ہیں. اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی بھی اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے, اس کی فیزیبلٹی سے لے کے اس کی کمپلیشن تک بہت سے مسائل آ رہے آتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی دور حکومت نے کتنا ٹائم لیا ہے؟ 3 سال, 3.5 سال اگر وہ دیکھا جائے 2018 سے 2021. تو ان کے پاس 1.5 سال تھے, تو ان کے پاس 3 سال تھے, تو 1.5 سال میں تو ہمارے ہم نے تو BRT بھی کمپلیٹ ہوتے ہوئے نہیں ویسے دیکھا. جی, وہ اس کو بھی ٹائم پہ, تاریخ 4-5 سال لگ
लग गए थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। बल्कि आपको याद है कि वो केस FIA को भी भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको इन्वेस्टिगेट कर रुकवा भी दिया गया, रुक भी गई थी एग्जैक्टली, वो इलेक्शन से पहले की तो ये बात कम से कम देखें कोई भी किसी का प्रोजेक्ट हो, अगर किसी ने सोचा, उसको फिजिबिलिटी उसकी दी, उसके ऊपर ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, आपने मसद उमर साहब ने बात की, ठीक है कि जनाब पैदल कहाँ से सरजानी से नुमाइश तक दौड़ते हुए, लेकिन एटलीस्ट अगर सड़क ना बिछी होती तो फिर बसें कहाँ चलती, इस नॉर्मल ट्रैफिक में दौड़ती। बसें भी इंपोर्ट की गई ना, यहाँ पाकिस्तान में बैठ के तो किसी ने नहीं, बड़ा वक्त लगा। वैसे भी आपको पता है इंक्रोचमेंट कितनी हुई थी बहुत सारी जगहों पर जहाँ ट्रैक्स थे। तो चले जी, अच्छी बात है कराची के शहरियों के लिए कि फाइनली ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह आज होने जा रहा है। 25 दिसंबर से आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, आपको ये सफरी सहूलतें मुयस्सर होंगी। कम से कम 15 रुपए किराया होगा, 100 रुपए का कार्ड भी आप बनवा सकेंगे और उसके अंदर ऑब्वियसली कई ट्रिप्स आपके होंगे। लेकिन कितना अच्छा ना, मतलब बाकी सबको बुला लेते तो वो कितनी अच्छी इमेज आती कि हाँ भी मिल के हमने आवाम के लिए कुछ अच्छा भी किया। लेकिन आगे इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन की भी तैयारी है। अब जरा कल जो हमने बात की थी मिल्क प्राइसेस के हवाले से कि वैसे तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो दूध बेचा जाएगा वो 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने इस नोटिफिकेशन को कर दिया है मुस्तरद और उन्होंने कहा नहीं। और इससे पहले शाकिर गुज्जर साहब को हमने सुना भी, परसों शाकिर गुज्जर साहब ने ये भी कहा कि भाई अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे तो हम करेंगे एहतजाज। साथ में शाकिर गुज्जर साहब ने भी कहा था कि अपनी मस्जिद जो है ना वो भी सड़कों पर ले आएंगे, अकेले नहीं बाहर निकलेंगे। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और मज्जे ले आएंगे, मज्जों के लिए तो हमने स्ट्रेटजी भी सोच ली है कि मैंने और मदियानम ने करना है कि हमने चारा लेके हर मज को अपनी तरफ उकसा के ले आना है और फिर सारी मज्जें लेफ्ट राइट हो जाएंगी। फिर ये कहाँ जाएंगे? इस बात पे शाकिर गुज्जर साहब डर ही ना जाए जो साथ बैठे हुए हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मासूमाना मुस्कुराहट, रेट बड़े बढ़ाते हैं लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट मासूमाना होती है, कातिलाना मुस्कुराहट होती है। तो शाकिर गुज्जर साहब, पहला सवाल, नोटिफिकेशन मिलिया कुछ ना लिया, ये क्या हुआ है? असल में जी देखें एक तरफा नोटिफिकेशन है ना, तो एक आपको भी जारी करना था। नहीं, हम तो खैर जारी, हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, पर कमिश्नर साहब को कम से कम हमारी सुननी चाहिए थी। अच्छा। और स्टेक होल्डर्स के साथ मुत्तफिक होके फिर नोटिफिकेशन जारी। तो ये आपसे बातचीत नहीं हुई ऐसे जारी? हमें तो हुक्म सुनाया गया ना। अच्छा। और यकीनन कमिश्नर कराची ऑफिस में बोलना तो वैसे ही बदतमीजी तस्वुर किया जाता। तो हम तो मीठा मीठा बोल के आप भी तो हुक्म सुना देते कि हम इंशाल्लाह दूध 145 रुपए फी लीटर कर देंगे हमारे शो में। असल में वो भी तो आप भी 145 नहीं 175 कह रहे थे कि 75 तक जाएगा। वो लास्ट बोला था, उससे पहले 145 से भी। मैं आपको बता दूं जी, देखें सबसे अहम बात यह है कि दूध की कीमतों का 140 रुपए फरोख्त होना और 120 रुपए लीटर का नोटिफिकेशन हो जाना, यही सबसे बड़ा मजाक है। देखें, या तो कमिश्नर साहब उस पर इम्प्लीमेंट कराएं, और अगर नहीं करा सकते तो हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट पे नोटिफिकेशन करे, जबकि ये जानते बूझते। देखिए DMG ग्रुप, ये CS करके आने वाले लोग हैं, बड़े समझदार, बड़े पढ़े लिखे, हम तो फिर नाख्वानदा डेयरी फार्मर्स हैं जी, इन्हें सब पता है, पर जानते बूझते नोटिफिकेशन में गैप क्यों रखा जाता है? आपको क्या लगता है क्यों रखा जाता है? देखिए जी, मैं तो सीधा समझता हूँ कि करप्शन है। करप्शन क्या है? करप्शन देखें, 20 रुपए का गैप नहीं रखेंगे तो करप्शन कैसे होगी, कैसे जुर्माने करेंगे? अच्छा। मुझे बताए ना, अगर नोटिफिकेशन और रेट एक फरोख्त हो, जो नोटिफिकेशन हो वो शहर में फरोख्त होगा, तो कैसे जुर्माने करेंगे? अच्छा। कैसे जाली पर्चियां देंगे असिस्टेंट कमिश्नर्स, दुकानदारों? कितने लोगों को जुर्माना हुआ है? हमने तो नहीं देखा। आप लोगों की जानिब से जो रेट बताए जाते हैं वही उसी रेट पे दूध दिया जाता है, चाहे लिस्ट में जो मर्जी कीमत आवेजा की हो उन्होंने। देखें जी, ये तो इंतजामिया की जानिब से कम रखा जाता है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि ये लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हम बारहा कर चुके हैं। और अब भी देखें, महकमा लाइव स्टॉक, अभी तो रेट 100 कितना, अभी तो 91 रुपए था, इससे पहले 94 रुपीज 94 रुपीज था। मैं आपको बता दूं कि महकमा लाइव स्टॉक सिंध जो है हमारा मुताल्लिका महकमा है, अगर आप उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मुस्तरद कर रहे हो तो किस बुनियाद पे कर रहे हो? उसने क्या दी थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? उन्होंने दी थी 133 रुपया फी लीटर। उसमें हमारा प्रॉफिट शामिल होना था, उसमें फ्रेट शामिल होना था, उसमें होलसेलर का प्रॉफिट शामिल होना था, उसमें रिटेलर का प्रॉफिट शामिल होना था, तो वो 170 रुपए ऐसे बनता वो। अच्छा। और जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 155 रुपया लीटर थी। जो डिप्टी कमिश्नर मलीर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 128 रुपए। अच्छा, तो अभी ये जो आप 140 रुपए बेच रहे हैं तो इसके अंदर दूध कितना होता है और उसके अंदर H2O का एलिमेंट कितना होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अडल्ट्रेशन और दूध की कीमतें दो अलग मामलात हैं।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دودھ کی قیمتوں پہ بیٹھے ہیں تو ہم دودھ کی قیمتوں پہ بات کریں تو بہتر ہے. اور آڈلٹریشن کے حوالے سے آپ نے سوال کر دیے, دیکھیں جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں صحت مند معاشرے میں تو کنزیومر کے پاس ہی جاتا ہے. دیکھیں میں ایز اے کنزیومر آپ سے پوچھ رہا ہوں, پوری ہو جائے کریں جی. دیکھیں صحت مند معاشرے کے دشمن ہیں وہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں, اور کراچی کے شہری خوش قسمت ترین شہری ہیں کہ یہاں پہ کمرشل ڈیری فارمنگ بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہے, اور 7 لاکھ سے زائد بھینسیں ہیں دودھ دینے والی. شاکر گجر صاحب کا تھا کلامی کی معذرت, کراچی کے شہری کیسے خوش قسمت ہو سکتے ہیں جب دودھ ہی آپ ان کو اتنا مہنگا بیچیں؟ عام بندہ جس کی تنخواہ تقریباً 16 یا 20 ہزار بھی ہو, وہ 1 لیٹر 155 روپے کا, 151 روپے کا تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. وہ تو دودھ نہ ہوگا, اس کے لیے تو تبرک ہو گیا. 155 جی ایٹ فارم گیٹ بات ہو رہی ہے, اینڈ کنزیومر تک وہ 183 ہے ہماری نظر میں. جی ہاں, اور میں آپ کو بتا دوں جی, دیکھیں دودھ میں اب تک ہم آپ کو سبسڈی فراہم کر رہے ہیں. کیسے؟ دیکھیں جی ہم آپ کو کم قیمت فراہم کر رہے ہیں. کمشنر کراچی میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک بزنس ماڈل لے کے چل رہے ہیں, آپ کوئی فلاحی ادارہ تو نہیں چلا رہے نا. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کنزیومر پرائس ہے وہ ہونی چاہیے 183 روپے, اور آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ پڑی 155 روپے, ایسے ہی ہے. اس کے بعد یہ جو اتنا خسارے میں جا رہے ہیں تو آپ اپنی جیب سے تو ظاہر نہیں دیں گے. عوام کی فلاح کا خیال تو جب سیاستدانوں کو بظاہر نہیں ہے تو آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی کیسے مینج کریں آپ؟ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن ان 3-4 مہینوں میں بڑھی ہے, تو ان 3-4 مہینوں میں ہم نے بتدریج ریٹ بھی بڑھایا. نہیں پھر بھی ریٹ رکا ہے 140, نہیں مزید اور اضافہ ہونے جا رہا ہے اس میں, یہ رکے گا نہیں بالکل بھی. دیکھیں طاقت کی بنیاد پہ اضافہ نہیں روکا جا سکتا. اتنے مطمئن ہو کے اتنے پیارے انداز سے آپ کیسے کہہ دیتے ہیں دل پہ ہماری شرک ہے مزید جب ہوگا تک گجر صاحب کی بھینسیں زندہ ہیں انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. نہیں میں دیکھیں دودھ کی قیمتیں خواہشات کی بنیاد پہ نہیں بڑھائی جا سکتی. اچھا, دودھ کی قیمتیں ان پٹس کی بڑھنے والی قیمتوں کی بنیاد میرے تو منہ سے دودھ کا ٹیسٹ چلا گیا, آپ نے اتنا زیادہ ریٹ بتا دیا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی تعداد میں چھوٹے کٹڑوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, بہت بڑی تعداد میں مادہ دودھ دینے والے جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے. مادہ دودھ دینے والے جانوروں کی ان کا تو سمجھ آتا ہے کہ کس وجہ سے انہیں کیا جاتا ہے, کہ وہ ایک لائبلٹی ہوتے ہیں, لگتا ہے ان کو کہ لائبلٹی ہیں. ان کی نسل کشی کیسے ہو رہی ہے بھینسوں کی, مادہ بھینسوں کی؟ جو مادہ جانور ہے اس کی سلاٹرنگ پہ سخت پابندی ہے. ٹھیک ہے, وہ سلاٹر نہیں ہونا چاہیے, اسے ریسائکل ہونا چاہیے. وہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے لیے وہ سلاٹر ہاؤس چلے جاتے ہیں, سلاٹر ہو جاتے ہیں 270 ڈیز ایک مادہ جوان جانور کو سلاٹر کر دیا جانا, جبکہ اس سے 10 بچے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, وہ صرف اس بنیاد پہ حاصل نہیں کیے جا سکتے کہ گورنمنٹ نے اب تک کوئی نہ تو ہمیں جگہیں فراہم کی, نہ فیسلٹیز دی, نہ ہی ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتیں دی. اگر ہم ان ڈرائی اینیملز کو ریسائیکل کرنے جائیں گے تو پھر کاسٹ مزید بڑھے گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ریسائیکل کیا ہوتا ہے؟ ملک دیکھیں اسے دوبارہ بچہ دینے کے لیے تیار کرنا, تو بہت ضروری ہے. ایک عوامی سے مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ کیا اگر حکومت آپ سے کسی ایج پہ آ کے کسی ورڈ پہ آ کے بات چیت کرے گی تو آپ قیمتوں کے بارے میں کچھ سوچیں گے؟ 183 روپے آپ نے ہمیں یہاں پہ بتا دیے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ کراچی کے شہری بالکل خوش قسمت نہیں, اگر وہ دودھ کا ان کو قطرہ نصیب نہ ہو 183 روپے فی لیٹر کون خریدے گا؟ فی الحال تو جی ہم کورٹ جائیں گے. اور آپ نے جو سوال کیا جی, دیکھیں جمود طاری نہیں ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم یہ بیٹھیں گے تو ہم بات چیت کریں گے. اور سب سے اہم, میں بارہا آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے پلاننگ کمیشن کی اور منسٹری آف کامرس کی مجرمانہ غفلت ہے. اچھا, اور چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک کو بھی کام کرنا ہوگا. اجناس کی ضروری اجناس کی ایکسپورٹ کو روکنا ہوگا. نیکسٹ ٹائم اس پہ بات کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم اس پہ بات کریں گے تو تمام عوامل پہ بات کریں گے کہ آیا ان کا کردار کیا اور کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے ون لاسٹ تھنگ, آپ نے کہا کہ حکم انہوں نے سنایا, جب حکم آپ نے ماننا نہیں ہے تو اتنی عاجزی کیوں؟ اصل میں جی دیکھیں ہم تو میٹنگ برخاست ہو گئی جب ہم نے ماننے سے انکار کر دیا, دستخط کرنے سے انکار کر دیا. 2 گھنٹے بعد نوٹیفیکیشن ہو گیا. آپ نے نہیں کیا؟ نہیں جی نہیں. اور آپ نے مجھے کب لے کر آنی سڑکوں پہ یہ بتا دیں. لے کے میں نے اور مدیہ نے تو کاؤنٹر پروگرام سوچ لیا. اصل میں جی ہم 2017 میں بھی لائے تھے, ہم نے نیشنل ہائی وے بلاک کر دیا تھا پورا. تھوڑا سا شہر کے اندر بھی لے کے آئے نا. وہ انتظامیہ لانے نہیں دیتی نا, شیلنگ پتھراؤ کرتے ہیں. نہیں پتھراؤ نہیں کریں گے, مجھے قائم کر دیں گے آپ کی. کوئی بات نہیں جی, اللہ نہ کرے کہ اس احتجاج کی نوبت آئے, اللہ کرے جی کہ شہریوں پہ اللہ پاک. بالکل جی, اور سستا دودھ بھی عوام کا حق ہے کہ عوام خریدے. 183 روپے فی لیٹر ہر عوام کی, مطلب لوگ نہیں خریدتے. اصل میں سبسڈی فراہم کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے. جو گورنمنٹ آف پاکستان جی سن لیں چلیں جی, ہاں جی یہ سبسڈی آپ دے رہے ہیں ہمیں, آپ نہیں دے رہے.
अल्लाह करे जी दूध मतलब एक मुकम्मल ग़िज़ा है, अल्लाह पाक की नेमतों में से एक है, और जब वो ये हमें नसीब ना हो तो आप सोचें कि इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती क्या हो सकती है, जो कराची जो आवाम की खुशखबरी की बात करें। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। जी जनाब, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ तो जो टेस्ट मैचेस थे वो जीत लिए, T20 सीरीज़ भी जीत ली, ट्रॉफ़ी भी ले ली, और ट्रॉफ़ी भी देखें T20 की भी आखिर में मिली और सारा कुछ कर लिया। अब ये है कि मैदान फिर से सजने जा रहा है होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यानी कि 13 दिसंबर से, यानी कि कल से नहीं, परसों तरसों से, थोड़ी मेरी घड़ी खराब हो गई, 13 तारीख से, और ये मैचेस होने जा रहे हैं कराची में, और 100% वो कहते हैं जी कि आपके वहाँ शायकीन की मौजूदगी की उनको इजाज़त भी मिल गई है। बट यू नीड टू बी वैक्सीनेटेड, यस, आपके पास कार्ड होना चाहिए वैक्सीनेशन का, और साथ में फिर भी कोशिश करें मास्क लगाएं अगर आपने मैच जो है देखना है और इसको एंजॉय करना है अपने स्टेडियम में। सो अब जो वेस्ट इंडीज़ के अभी तो जो कमाल ही मैच हो गया जी, जिस तरह से पाकिस्तान खेल कर आया है, लेकिन अब जो आने वाला मैच है जो कि वेस्ट इंडीज़ के साथ है, इसमें ये बात की जा रही है कि जो सामने से जो हमारे जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो समहाउ इतने तगड़े खिलाड़ी नहीं। वो पोलार्ड की इंजरी हो गई, ही वाज द कैप्टन, और ज़ाहिर है कि बड़े स्टार प्लेयर हैं और उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, ये 2018 में आई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पर पाकिस्तान, लेकिन 2006 के बाद पहली दफ़ा यहाँ पर वनडे सीरीज़ खेलेगी। अच्छा, और 3 T20 मैचेस हैं और 3 ही वनडे मैचेस खेले जाएंगे, और नेशनल स्टेडियम कराची में पहला T20 यहाँ पर खेला जाएगा, जिसके लिए हमने आपको बता दिया है कि है जी 13 तारीख को। तो अब जनाब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शुएब जट साहब। बिल्कुल जी, शुएब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताएगा कि इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो पाकिस्तान आने वाली है, बड़ा ज़बरदस्त मैच फाइनली पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैच हम होते हुए देखेंगे। क्या लगता है आपको कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो समहाउ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मैं ट्रेजेडीज ही कह लूँ उसका शिकार है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, अच्छे खिलाड़ी उनके मिसफिट हो रहे हैं, और ऐसे टाइम में उनका मुकाबला होना पाकिस्तान से जिस वक्त शदीद फॉर्म में नज़र आ रही है, कितना मुश्किल हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के लिए? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। और वक्त जो है वो बेशक इशफाक सत्ती का खराब हो, लेकिन पाकिस्तान टीम का वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है। जो भारत को पाकिस्तान ने हराया था, पहले ये बताओ तुम्हें किसने बताया मेरे भाई? ये यार अभी तो आपने कहा कि मेरी घड़ी खराब है, अभी तो आपने कहा कि मेरी घड़ी खराब है। वो तारीखों में आगा पीछा हो जाता है भाई। तो अभी ये दूध का दूध और पानी का पानी भी कर रहे थे, तो क्रिकेट पे वापस आ जाते हैं। हाँ। और मदिया ने कहा कि वेस्ट इंडीज की टीम आने वाली है, मदिया वेस्ट इंडीज की टीम आ चुकी है, अब एक्शन दिखाने वाली है। और अब एक्शन दिखाने वाली है, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 13 को पाकिस्तान का पहला मैच होगा, और जैसे मैं बांग्लादेश के खिलाफ जब सीरीज थी तब भी आपको कह रहा था कि हमें सोचने की क्या जरूरत है, अब भी मैं यही समझता हूँ कि हमें सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप T20 रैंकिंग, पहले T20 का मेला सजना है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सका, वो 9वें नंबर पे है। अब तो T20 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर नहीं आ गया? दूसरे पे है, वो ये कह रहे हैं ना? नहीं जी, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है। तीसरे पे कैसे? जी जी, तीसरे नंबर पे है। पहले पे इंग्लैंड है, देन इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। नहीं इंडिया, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से नीचे आ गया अब तो। मुझे जब मैंने रैंकिंग देखी थी तो यही था। हाँ चले, बदला ले लिया आपने। अभी लेते हैं। नहीं मेरे में बिल्कुल आदत नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा खैर, मजाक कर रहा हूँ। तो कोई जोड़ नहीं है, उनके जो स्टार्स प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान आए ही नहीं है, उनके अब सारे यंग गन्स हैं। आपके पास यंग गन्स और एक्सपीरियंस का मिक्सअप है, तो आपको बहुत ज्यादा एज हासिल है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आप अभी बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट सीरीज में जब T20 थी, आखिरी मैच में आप फंस गए थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिम्बाब्वे की श्रीलंका की 20 स्ट्रेंथ पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को T20 हराकर जा चुकी है। तो आप ऐसा ना कहें कि एकदम वेस्ट इंडीज की टीम ये सारे मैचेस हार जाएगी, वो शॉर्टर फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर है। आप वहां पे देखें ना, वहां पे पुरान जो है वो मौजूद है, किंग वहां पे मौजूद है, लुइस वहां पे मौजूद है, काफी अच्छे खिलाड़ी वहां पर है जो मैच का हम ये भी बदल कहते हैं सकते कि एक ही प्लेयर होता है जो कि मैच का पांसा पलट सकता है, और पावर हिटिंग की कैपेसिटी है वेस्ट इंडीज के पास। अच्छा, वो सही कह रहे थे बेसिकली नंबर 2, क्योंकि हमने अपनी असल में हमने कुछ दिनों से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं ना, करने आ रहे थे, लेकिन वो जट सही कह रहे थे कि पाकिस्तान का तीसरा नंबर है, इंडिया पता नहीं कैसे आ गया दूसरे पे। क्योंकि अभी तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे जट, अगर आपको भी याद हो शिव जट, वर्ल्ड कप के अभी परसों हमारे साथ शायद हाशमी साहब भी मौजूद थे, और जब पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ भी जब मैच होने जा रहा था, और तब भी कहा जा रहा था अगर हम उनको व्हाइट वॉश T20 में कर देते हमारी, हाँ तो 6 तारीख को मेरे ख्याल
साहब शायद उनको अभी कर शायद इसको अपडेट करें, तो हमने इसको डिस्कस। अच्छा, लेकिन एक बात है, जट को आपने कंफ्यूज कर दिया। दो मिनट के लिए जट साहब ने सोचा। we have been celebrating यार मैं यही सोच रहा था कि यार मैंने कितनी पुरानी रैंकिंग चेक कर ली। नहीं श्वेत, बिकॉज़ दिस इज व्हाट वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग ना, हम इसको सेलिब्रेट करते नहीं कर रहे थे वाकईतन। हम पाकिस्तान का जो आईसीसी में लेकिन रैंकिंग, और हम अगले पाक इंडिया मैच तक सेलिब्रेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। डोंट वरी। बहरहाल अच्छी बात यह है कि 100% तमाशाई है, लेकिन दूसरी जानिब तशवीश की बात यह भी है, क्रिकेट बोर्ड भी जानिब देख रहा है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो भी वो देख रही है कि ओमिक्रॉन के जो 1-2 केसेस आ गए हैं, तो मे भी अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे। नहीं वो तो इंशाल्लाह दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ ये इतना स्ट्रॉन्ग वेरिएंट नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ मैच के ये आप जट साहब कराची में ही हैं या किसी दूसरे शहर में बैठे जैकेट पहन के, क्योंकि कराची में जैकेट वाला मौसम अभी आया नहीं है। आई एम जस्ट क्यूरियस यार। अभी आपके गेस्ट गुज्जर साहब जो है वो खान साहब वाली टोपी पहन के बैठे हुए थे, उनको आपने नहीं कहा, मैंने जैकेट पहन ली तो आपको नजर आ गया यार। बहरहाल आप जेलस फील करें, मैं इस्लामाबाद की सर्द हवाओं में हूँ। क्या बात है, कहाँ पर है? इस्लामाबाद की सर्द हवाओं में हूँ। टिकट बिक गई है या अभी भी चांसेस है हम जाके अपनी टिकट खरीद सकते हैं? शोएब ये बता दीजिए यार। ये पहला कोई बंदा है जिसने मुझे कहा कि हम टिकट खरीद सकते हैं, वरना जब पाकिस्तान में सीरीज होती है, यकीन करें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और खास तौर पे पीएसएल जब होती है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है ना मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं, हर दूसरा बंदा मिलता है कहता है टिकट दे दो यार, और हर एक को पता है कितने चाहिए होते हैं सती। यार तुम्हारी भाभी ने जाना है, उनकी बहनों ने जाना है, उनके भाइयों ने जाना है, 15-16 टिकट दे दो बस। ये पहली बंदी है जो कह रही है मैं जाके खरीदूंगी। हाँ नहीं मदिया इस बारे में, मदिया हमेशा इस चीज का वो बारे में कहती है कि खरीदने चाहिए टिकट्स, भले वो मूवीज के हों, सिनेमास के हों, या फिर ऐसे करने चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया शोएब जट, एंजॉय टाइम और एंजॉय करें मौसम भी। और हम जनाब देख रहे हैं कि किस तरीके से इंशाल्लाह ये सीरीज होने जा रही है। क्रिकेट का रिवाइवल जी बड़ा जरूरी है, और अगर पाकिस्तान में मैचेस होंगे, लोग जाके देखेंगे, एंटरटेनमेंट मिलेगी, और इंशाल्लाह बाकी टीम्स भी पाकिस्तान आएंगी। आना पड़ेगा। ट्रैफिक का जो सिस्टम होना, अल्लाह करे वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो जिस तरह फोर्ट्रेस बना देते हैं तो वो बड़ा उससे भी वो लोगों के लिए काफी ज्यादा फिर उससे परेशानी भी होती है, मुश्किलात भी होती है। तो प्रॉपर रोड मैप इस हवाले से जो है वो जारी करें। अच्छा, यहाँ पे एक निहायती अहम खबर आपको देते चलें कि कराची के इलाके सदर में खातून ने अपने शौहर को बेदर्दी से पहले कत्ल किया और फिर लाश के टुकड़े कर दिए, और खातून शौहर को कत्ल करने के बाद सो गई। एसएसपी जुबैर नज़ीर शेख कहते हैं कि खातून से मुख्तलिफ औजार भी साथ में मिले हैं। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मज़ीद जान लेते हैं। नज़ीर, ये बहुत ही बहिमाना वाक़या है, ये क्या हुआ है? बहुत ही बेईमाना और सफाकाना तरीके से कत्ल की वारदात हुई है। ये सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर खातून के हाथों शौहर का ये कत्ल किया गया। ये रुबाब नामी खातून है जिसने पहले अपने शौहर को कत्ल किया, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बाद वो वहीं पर फिर आराम से सो भी गई। एसएसपी साउथ जुबैर नज़ीर का कहना है कि जो तकरीबन 70 से 72 साल जो शौहर है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको मारने के बाद उसकी गर्दन अलग, पैर अलग, हाथ अलग, और जो धड़ है वो अलग जगह से मिला है, और जो घर के मुख्तलिफ हिस्सों से तमाम औजार मिले हैं। जो शख्स का नाम है शेख मोहम्मद सोहेल नाम है, और वेश्याना कत्ल का वाकया ये सदर में एक इमारत है उसमें पेश आया, जिसमें कत्ल में मुलविस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से औजार भी मिले। और नज़ीर, बड़ी और सफाकाना जो कार्रवाई इस औरत ने की है, ये अकेले इसने की है या इसके साथ कोई और भी था? देखें, पुलिस जब पहुंची है तो खातून घर में मौजूद थी, अकेली थी, और बज़ाहिर तो इस इब्तिदाई तफ्तीश में तो यही लग रहा है इस अकेली नहीं किया, लेकिन इस वक्त क्राइम सीन यूनिट वहां पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है, जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, जय वकूफ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंसान की बॉडी होती है तो इतना आसान नहीं होता कि उसकी गर्दन, हाथ, ये चीजें लगी जाए। नज़ीर, ये बात आपने बिल्कुल सही की। अच्छा, मैं इसमें एक एस्पेक्ट ये भी बता रहा था, शनाख्ती कार्ड जो दिखाया जा रहा है शेख मोहम्मद सोहेल का, उसके एतबार से उनकी तारीख पैदाइश है 1956, मीन्स के वो 65 साल अभी एज बनती, 65-66। खातून की उम्र कितनी है? इनके कोई बच्चे वगैरह हैं, कोई और रिलेटिव्स हैं जो बताते हो कि ये हुआ क्यों है? कोई झगड़ा वगैरह रहता था, क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल ऐसी बात सामने आ रही है। खातून की उम्र शायद 40 से 45 के दरमियान हो सकती है। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि पड़ोसियों की जानिब से ये बताया गया है कि अक्सर व बेशतर इनमें झगड़ा होता रहता था, झगड़े की आवाजें आती थी, और गुज़श्ता रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, और ये रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान ये कत्ल की वारदात हुई है। और पुलिस को जब पता चला कि अचानक
چکرا کر رہ گئی، کیونکہ دونوں ہاتھ الگ جگہ سے ملے، گردن الگ جگہ سے، دھڑ الگ جگہ سے، پیر الگ جگہ سے. تو ایسے قتل کا واقعہ دیکھنے کے بعد پولیس نے فوری طور پر جو اپنا شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور یہ بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کام میں خاتون کی کسی نے مدد تو نہیں کی، اور وہ خاتون کے بارے میں خاتون سو گئی تھی یہ اس کام کے بعد، تو ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں اتنا پرسکون کیسے رہیں؟ کوئی ادویات یا کسی نشاور شے کے زیر اثر تو نہیں تھی؟ یہ چیک کیا گیا ہے؟ بالکل یہی چیز ابتدائی طور پر بتائی جا رہی ہے کہ خاتون جو ابتدائی طور پر ایسا لگا ہے جیسے نشے میں تھی، اور وہ کوئی دوائی یا پھر کوئی نشاور چیز لے کے آرام سے سو رہی تھی. اس کو یہ پتہ ہی جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ ایک لاش ایک کو قتل کرنے کے بعد اتنے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ آرام سے اسی جگہ پر سو رہی ہے. اس کو نہ یہ ڈر کہ میں پکڑی جاؤں گی. تو اب بہرحال پولیس وہاں پہنچ چکی ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کر رہی ہے. صفاقی سے بےایمان و تشدد کر کے اپنے میاں کو جس طریقے سے اس عورت نے قتل کیا، اور اس کے بعد سر تن سے پہلے علیحدہ جدا کیے، دونوں بازو علیحدہ سے جدا کیے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور پھر اسی جگہ پر یہ خاتون نہایت اطمینان سے سو گئی. پولیس اس حوالے سے انویسٹیگیشن کری کہ آیا یہ اکیلی تھی یا اور اس کے ساتھ بھی لوگ موجود تھے. بہت شکریہ نذیر شاہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور شو کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی غذا صبح صبح کیا ہونی چاہیے، کیا چیزیں آپ کو ناشتہ لینی چاہیے. کیونکہ اگر میں اپنی بات بھی کروں تو اب تو ہوتا ہے کہ صبح چلے کسی دن میں نے 2 کیلے کھا لیے، پھر کسی دن میں نے چائے پاپے کھا لی، کسی دن میں نے چائے باقر خانی کھا لی، گھر میں ہوئے تو چلے بریڈ اور انڈا کھا لیا، سنڈے کے دن حلوہ پوری کھا لی. مطلب اتنی ہمارے پاس آپشن ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اتنا کچھ کھا رہی ہوں ستی. کیا یہ ہیلدی ہے؟ آپ کیا کھاتے ہیں مجھے بتائیں. مطلب دیٹ ڈیپینڈز نا کہ آپ اگر سپوز یو آر ورکنگ آؤٹ اور آپ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ویٹ کم کریں، کیونکہ دیکھیں موٹیویشن بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر یہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ جا کے کوئی ایکسرسائز آپ پلان کر رہے ہیں، یا آپ جم جا رہے ہیں، یا کسی طریقے سے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں سے آپ کو ایک موٹیویٹ بھی کرتے ہیں لوگ، اور دوسرا یہ بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جب میں اتنا ورک آؤٹ کر رہا ہوں تو اپنا وزن بھی کسی طرح سے کم کروں کھانے کے. آپ بات بالکل صحیح کریں، لیکن جب ہم ایسے پراٹھے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ چائے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایسے جب مکھن ہو، یہ تو انڈا ہو یہ تو میں ہاف فرائڈ انڈا جب پراٹھے کے اوپر رکھا ہو نا، تو میں آپ کو بتاؤں مجھے تو پھر آپ کو پتہ رونا آ جاتا ہے. میں پھر رو پڑتی ہوں اور پھر میں وہ کھا بھی لیتی ہوں. لیکن کیا یہ مجھے کھانا چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کیا چیز کھانی چاہیے؟ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر عائشہ عباس ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. عائشہ، کیا چیزیں کھانی چاہیے ناشتے میں اور کیا بالکل نہیں؟ ناشتہ تو کرنا چاہیے. ہاں، پہلی بات تو یہ طے ہے کہ ناشتہ کرنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لیٹسٹ جرنل ہے ہماری ابھی ریلیز ہوئی 2020 میں، ٹھیک ہے، جرنل آف میٹابولزم، وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں بہترین ان کی زندگی رہتی ہے، بہترین ان کی صحت رہتی ہے، پورا دن وہ کم کھاتے ہیں، ان کا ویٹ کنٹرول رہتا ہے، پورا دن وہ ایکٹیو رہتے ہیں. اگر وہ بچے ہیں ان کی اسکول میں پرفارمنس اچھی رہتی ہے. اگر وہ ورکنگ کلاس ہے تو ان کے کام کے لیول اسٹینڈرڈز دے امپروو اے لاٹ. اب رہا آپ کا کویشچن کہ ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہترین ناشتہ وہ ہے جو پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کی کمبینیشن میں آتا ہے. پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کے ہم ڈفرینٹ کمبینیشنز بنا سکتے ہیں. پروٹین میں ہمارا انڈا آ جاتا ہے جو مدیہ جی کو بڑا پسند ہے. نہیں، مجھے پراٹھا پسند ہے. آگے آپ کاربز میں جب جائیں گے، اچھا اب کاربز میں جائیں گی تو پراٹھا پسند ہے. تو ایک تو ساڈا انڈا پراٹھا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، وہ تو ہو گیا. دوسری پروٹین کاربوہائیڈریٹ کی کمبینیشن میں دلیا اور دہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے. پراٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہترین کھانا ہے، ہم اس کو ڈیلی لیں. لیکن ہم اس کے اندر خرابیاں خود پیدا کرتے ہیں. وہ خرابیاں کیا ہیں؟ ہم اس میں ایکسٹرا گھی ڈال دیتے ہیں، ایکسٹرا بٹر ڈال دیتے ہیں. اچھا جی، سانو تے آلو دا پراٹھا چاہیے، میدے دا پراٹھا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں ڈفرینٹ قیمے کے پراٹھے چاہیے. ہم اس کے اندر ایکسٹرا کیلوریز ڈال کے اس کو خود اسٹف کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. ہم ایک نارمل پراٹھا لیں پتلی لیئر کا، اس میں کوئی ہارم نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ آئل از انف آئل، کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا اس میں گھی ڈالنا ہے، کتنا کرنا ہے؟ از دیر اے فارمولا؟ 1 چمچ 2 چمچ پراٹھا بنا رہے ہیں، 1 چمچ 2 چمچ کو اگر سمپل کرنا ہے تو اس کو 1 ٹی اسپون کر لیں. یا یہ کہ اس پہ سے آئل گر نہ رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو پلیٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ چکناہٹ ہے باقاعدہ لگی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ٹیشو پیپر سے اس کو وائپ کر لیں،
ٹھیک ہے. دیکھیے ناشتہ کرنا ضرور ہے اور کمبینیشن میں ٹو کیپ یور سیلف ہیلدی اور نان اسٹک انرجیٹک. پین لینے اس کے پھر آپ چاہے 2 ڈراپس لے لیں تو پراٹھا پہ جس طرح بھی بنے گا, چاہے پھیکا پھیکا روکھا سوکھا بنے گا پراٹھا, آپ کی وہ چسپ پوری ہو جائے گی پراٹھے کی. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو صبح صبح ہم ناشتے میں فروٹس لیتے ہیں, کیا فروٹس ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں؟ فروٹس بھی کاربوہائیڈریٹ میں آتے ہیں تو فروٹس لینا بہت اچھا ہے, لیکن جوسز لینے سے بہتر ہے کہ آپ فروٹس کھائیں, کیونکہ ایک جوس کا گلاس 6 پھلوں سے بنتا ہے. تو ہم نے اگر پھل کھا لیا تو ہمیں فائبر بھی مل گیا, پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہا, کانسٹیپیشن دور ہوئی. تو کمبینیشن اگر میں نے بتایا کہ ہمیں کمبینیشنز بنانی ہے تو ایک دن ہمارا ڈفرینٹ بنانی ہے نا, 6 دن کی 6 ڈفرینٹ بنائیں. 7واں دن آپ رکھ لیں اپنا نہاری کا, کوئی آپ نے ڈفرینٹ سا باہر اپنی فیملی کے ساتھ کرنا ہے تو ایسا کوئی فیملی ٹریڈیشنل سے آپ وہ کر لیں. تو ایک دن آپ نے نٹس اور فروٹس کو بھی کر لیں. سیریل کا اگر آپ بریک فاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی کے اندر آپ نے نٹس اور فروٹس کو بھی آپ ڈال لیں, وہ آپ کا بہت اچھا ہے. ملک شیک لے لیں, اسمودی لے لیں, ڈفرینٹ کمبینیشن. کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ ریسرچز یہ کہتی ہے کہ صبح دودھ پینا چاہیے, اور کچھ ریسرچز منع کرتی ہیں کہ صبح دودھ نہیں پینا چاہیے ناشتے میں, دودھ آپ کو رات میں لینا چاہیے. سو ہم کس ریسرچ کے ساتھ جائیں؟ نہیں, ایسا کوئی فکسڈ فارمولا نہیں ہے, ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے. فارمولا بس ایک ہی ہے کہ آپ کو ناشتہ کرنا ہے بھاری, دوپہر کا اس سے کم اور رات کا سب سے کم. پر ناشتے وہ تو پتہ نہیں کھانا کیا ہوتا ہے, جن کھا جائے بندہ کھا جائے, اس لیے کہہ رہی نا کہ مطلب کیا دودھ ہم صبح ناشتے میں لیتے ہیں, از اٹ ہیلدی؟ اٹ از ڈیفینیٹلی ہیلدی. خالی پیٹ جانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ نے ناشتہ کیا ہوا ہے, اور اگر آپ کو اس وقت آپ بہت جلدی میں, آج کل سبھی افراتفری میں ہوتے ہیں, سب کو اپنے ڈراپ پہ جانا ہے, سب کچھ ہے, تو آپ کچھ بھی نہیں لے پا رہے, تو نہ لینے سے بہت بہتر ہے کہ آپ نے دودھ کی اسمودی لے لی ہے یا کوئی شیک لے لیا ہے. لیکن اگر اس میں انہیلدی اس صورت میں کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پراپر ڈٹ کے بریک فاسٹ کیا ہے, آپ نے پینٹ بٹر لگا کے ایک سینڈوچ بھی کھا لیا, انڈا شنڈا بھی کھا لیا, اس کے بعد آپ دودھ لے رہے ہیں, وہ انہیلدی ہو جائے گا. دودھ کے ساتھ جو شیک ہے وہ ایک پورا بریک فاسٹ کمپلیٹ میل بن جاتا ہے. اگر آپ نے سیریل کے ساتھ فروٹ لے لیا ہے تو ایک میل بن جاتا ہے. یو ہیو ٹو چوز 1 میل, 2-3 میلز آپ کو نہیں لینے, آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ نے ایک میل کھانا ہے. یہ ہم نے جتنی بھی چیزوں کے بارے میں بات کی ہے یا جتنی ڈشز کے بارے میں بات کی ہے, یہ ساری الگ الگ میلز ہیں, یہ ساری کمبائن کر کے نہیں لینی, ورنہ پھر پیٹ میں درد ہونا ہے. صحیح. اور یہ جو چائے پاپے بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس کا بتائیں کتنا نقصان ہوگی؟ پاپوں کے بارے میں کہتے ہیں کیلوری ایسڈ اتنی ہے. چائے پاپے ہوتے تو بہت مزے کے ہیں, اور وہ خاص بیکری کے ہیں جس کے تو مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں, جس میں پینٹ بھی ڈالا ہوتا ہے. نہیں, پینٹ نہیں ڈالا ہوتا, وہ گول والے ہوتے ہیں, گول والے ہوتے ہیں, وہ بڑے خوشبودار ہوتے ہیں گول والے پاپے. چائے میں ڈبو کے کھانا شڑپ کر کے. چائے پاپے دیکھیں ایکسٹرا آپ کو کاربس دے رہے ہوتے ہیں, ایکسٹرا کیلوریز دے رہے ہوتے ہیں, اور اس سے ویٹ بہت پٹ آن ہوتا ہے. لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں, جیسے اب میں کلینک میں ہوں اور بار بار بہت بھوک لگ رہی ہے, تو بجائے یہ کہ میں اپنی پی اے کو کال کر کے پیزا منگا لوں یا برگر منگا لوں, اس ٹائپ کی چیز سے بہتر ہے کہ 2 بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھا لیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ موجود تھیں. اب بریک آ گئی جی. جی بریک آ گئی. بریک کے بعد ملتے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم, اور اب امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, ٹی ویز کے سامنے بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. اور آج جناب انسانی حقوق کا عالمی دن ہے. بالکل جی, انسانی حقوق کا عالمی دن. کیا ہوتا ہے انسانی حقوق کے عالمی دن پہ؟ ویسے یہ بس تقریبات ہوتی ہیں, بس یہ تقاریر ہوتی ہیں, وہ تقاریر بھی ہوتی ہیں, تقریبات بھی ہوتی ہیں, لیکن جو مقصد تھا جو آج سے 70 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ورلڈ وار کے بعد جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کی جائے تھی, تو اس کی بات کرنا شروع کی کیسے کرنی ہے. لیکن سچی ابھی بھی ورلڈ وار مطلب کیا تباہی. پہلی جنگ عظیم, پھر دوسری جنگ عظیم, ایک عرصے تک جاری رہنے والی جنگیں جنہوں نے لاکھوں افراد کی زندگیاں لیں, کئی ممالک کو, اور ممالک کے گروپس بن کے. پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی, پہلے تو 1918 تک چلی تھی, دوسری جب شروع ہوئی تو وہ پھر ہیروشیما اور ناگاساکی کا واقعہ. آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ ہمارے پاس آج بھی ایگزامپلس نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے, وہاں پہ روز انسانی حقوق کی, ہاں بالکل انسانی حقوق کی پامالی وہاں پر ہو رہی ہے. پھر اگر ہم وہاں دیکھ لیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں, وہاں پہ جو عراق میں پچھلے اتنے وار دیکھی ہوئی ہے, تو یہ تمام تر ہمارے سامنے سینیریوز ہیں کہ وارز کے بعد کیا ریپرکشن ہوتے ہیں, اور وار سے ہٹ کے بھی. اور ایک چیز موسٹلی کامن آپ نے دیکھی ہے کہ زیادہ تر مسلمان ہی ہیں جو پس رہے ہیں دنیا میں. غالباً ایک بڑی قوت ہیں, پہلے نمبر پہ اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا کون سے ریلیجن ہے اس وقت؟ اسلام ہے یا کرسچینٹی ہے؟ اس کے بعد ہم اگر اسلام ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ماننے والے تمام مذاہب کے ماننے والوں سے زیادہ اس وقت سفر کر رہے ہیں, آئسولیٹڈ ہیں,
پیلسٹائن کی مثال لے لیں, سیریا کی مثال لے لیں, اور کوئی ممالک, لیبیا میں کیا سچویشن رہی تھی, افغانستان میں کیا سچویشن رہی تھی, یعنی کہ جیسے کوئی کمزور اور تر نوالے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے تو وہ جناب جا کے ٹوٹ پڑتا ہے. چیچنیا کی مثال لے لیں. تو اوور آل ہم سچویشن دیکھتے ہیں کہ وہ خراب ہے. اور انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں اس پر بات بھی کرتی ہیں. کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر جناب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر 7 سے 9 لاکھ کے قریب بھارتی فوجی ہیں جو کہ ان کو زندگی عذاب کی ہوئے, ان کا سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ جو ہے وہ ان سے چھین لیا گیا ہے. لیکن کوئی نہیں بولتا کیونکہ سارے مفادات ہیں بھیا. باپ بڑا نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. روپیہ مینس کہ آپ تجارت کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں, جن ممالک کے ساتھ آپ کی بڑی ڈیلز ہوتے ہیں. ایک میں چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں. دیکھیں, امریکہ کی ایک پالیسی ہے, وہ پالیسی یہ ہے کہ آپ اگر آپ امریکہ سے اسلحہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ملک سے اگر اسلحہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو امریکہ کو لگ جاتا ہے برا. جیسے کہ امریکہ نے کیا کیا کہ ترکی کے پاس ہیں امریکن ساختہ طیارے, F-16 ہیں اور بھی ایئر کرافٹس ہیں, اور وہ ایک نیا طیارہ لینے سے F-35 لینے کی ان سے خواہش کر رہا تھا. لیکن مین وائل اس نے رشیا سے لیا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400. جب وہ لیا تو امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کو طیارے نہیں دیں گے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے ساتھ جو بھی ان کی ڈیلز ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ رشیا سے لے رہا ہے انڈیا ایئر ڈیفنس سسٹم, اور وہ کچھ نہیں بول رہا. آپ نے دیکھا ابھی ایک سیریز بھی بڑے مزے کی پچھلے دنوں چلی تھی کہ جو اسلحہ بنا رہا ہوتا ہے نا, اس کی کوشش ہوتی ہے حالات خراب ہوں. حالات خراب ہوں گے تو اسلحہ بکے گا, اسلحہ بکے گا. حالات خراب ہوں گے حقوق کی پامالی ہوگی. بہت ساری باتیں کریں گے, لیکن پہلے ٹاپ اسٹوریز. آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کا سانحہ سیالکوٹ کے دوران انسانیت کو بچانے والے عدنان ملک کو انسانی حقوق کا ایوارڈ دینے کا اعلان. کراچی میں نادرا آفیسر کو بزرگ خاتون سے بدسلوکی مہنگی پڑ گئی. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد چیئرمین نادرا کا ایکشن. نارتھ ناظم آباد میگا سینٹر کا ڈیپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر معطل. ایکو سسٹم کو محفوظ بنانے کے لیے توازن کو قائم رکھنا ہوگا. کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی بڑھتی روایت نے دیگر پرندوں کی نسل کو خطرے میں ڈال دیا. بیماریاں پھیلانے والے کیڑے مکوڑے بھی بڑھنے لگے. اور ملک میں جاڑا اپنے جوبن پر. کوئٹہ کی سرد ہوائیں کراچی بھی پہنچ گئیں. بلوچستان اور بالائی علاقوں میں برف باری. درجہ حرارت منفی. پنجاب دھند کے حصار سے نہ نکل سکا. اچھا جی, سٹارٹ بھی ہم نے ہیومن رائٹ سے کیا تھا, اور ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی اپنا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہیومن رائٹ سے متعلق کہ کس طریقے سے 10 دسمبر کا دن انسانی حقوق کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اور یہ وہ دن ہے جس پہ تقریبات جو بھی ہوں, خطابات جو بھی ہوں, لیکن انسانی حقوق کی پامالی اسی طریقے سے جاری و ساری رہتی ہے. اور وہ ریاستیں جو کہ انسانی حقوق کی یا ایسے طبقات کے جو کہ مظلوم طبقات ہیں ان کو پیسنے میں پیش ہوتی ہیں, ان کو کوئی شٹ اپ کال نہیں دیتا. بہرحال یہ 72 برس قبل اقوام متحدہ میں منظور ہونے والے اس منشور کو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا نام دیا گیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب عالمی جنگوں کے بعد جنگ زدہ جو علاقوں میں انسانی حقوق کی پامالی ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی. بالکل جی, اور اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانی وقار کو برقرار رکھنا, انسانی حقوق کا تحفظ ہو, انسانی آزادی اور مساوات کو یقینی بنانا, کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آج ہم نے پچھلے دنوں دیکھا سیالکوٹ میں نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا. تو جب اس طرح کے ہم واقعات دیکھتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بہیمانہ طور پہ تشدد کر کے انسانی حقوق کو بھی کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے. دوسری جانب ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو کہ اس آنے میں آگے بڑھے, مطلب ایسے کیا چند ایک یا دو لوگ جیسے ملک عدنان, جس میں جو کوشش کرتے رہے کہ وہ اتنے سینکڑوں کے ہجوم میں, حیوانوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کے کوشش کرتے رہے کہ وہ لوگ جو ایک انسان کی قیمتی جان کی جس طرح سے پامالی کر رہے تھے, اس کو مار رہے تھے, اس کو قتل کر رہے تھے, اس کے بعد اس کو نظر آتش کر رہے تھے. تو ملک عدنان واز دیئر. گو کہ یہاں پر یہ بات بھی کرنا بہت ذرا ضروری ہے کہ ایسے سانحات کیوں پیش آتے ہیں, ایسے انسانی حقوق کی کیوں پامالی ہوتی ہے. لیکن آج ہم ذرا کیونکہ ملک عدنان کے حوالے سے بات بھی کریں گے, کیونکہ ان کو آج کے دن اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے, پرسوں بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے, اور اب پنجاب حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملک عدنان کو جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ملک عدنان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ملک عدنان, ویلکم ٹو باخبر سویرا.
یہ بیسک سا سوال، اور پہلا سوال یہی ہے کہ جب ہم نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی واقعہ پیش آ رہا ہو تو وہاں پر جہاں تک بہاؤ ہوتا ہے جذبات کا، ایموشنز کا، یا ایک موب کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ اسی میں بہہ جاتے ہیں، اسی کو فالو کہتے ہیں، غلط کو غلط نہیں کہتے، صحیح کو صحیح نہیں کہتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ایک ٹھیک ریزنیبل چیز ہے. آپ اس وقت ان سب لوگوں کے سامنے ڈٹے رہے، اور اس وقت آپ کی بھی زندگی جا سکتی تھی، آپ کو بھی مارا جا سکتا تھا، اور آئی ایم شیور آپ کو چوٹیں بھی آئی ہوں گی جس طرح سے وہ لوگ ٹوٹ رہے تھے. اس وقت کیسے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں مجھے یہ روکنے کی اپنی جتنی میری کیپیسٹی ہے میں نے کوشش کرنی ہے؟ میری نظر میں تو سب سے پہلے یہ تھی کہ وہ ایک مطلب ہمارے کولیگ ہیں، ایک دوست ہیں، ایک سینئر ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرے ذہن میں ایک انسانیت. یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ کی ذات تو کسی جانور کے ساتھ ظلم پسند نہیں کرتی، تو میں کسی بھی انسان کو اپنے سامنے ظلم ہوتا کیسے دیکھ سکوں. پھر میرے ذہن میں تھا کہ میں اس شخص کو بچاؤں، جس سے، کیونکہ اللہ پاک کا قرآن میں بھی حکم ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو میری یہ کوشش تھی کہ میں ایک انسان کی جان بچا سکوں، تاکہ کوئی اس کے ساتھ ایسا سانحہ نہ پیش آئے جس سے میرے پورے ملک کی جو تشخص ہے وہ خراب پوری دنیا میں نہ ہو. تو اس لیے میں نے کوشش کی، بے شک اپنی جان کیوں نہ چلی جائے، لیکن مجھے ایک انسان کی، اپنے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے ایک جان بچانی چاہیے. عدنان، آئی ایم شیور کہ آپ کو دیکھ کے اور بہت سارے لوگ بھی جو ہیں، جس طریقے سے آپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ بھی آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے. لیکن ایسا واقعہ پیش آیا، اور آپ نے جس طریقے سے کوشش کی کہ آپ پریانتھا کی جان کو بچا سکیں، گو کہ آف کورس اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اٹ واز امپاسبل ٹو ڈو دیٹ. آپ کیا سمجھتے ہو جو آپ نے اس دن دیکھا، آپ نے کس طریقے سے دیکھا کہ انسانی حقوق کی اور ایک انسانی جان کی کیسے پامالی ہوئی؟ جی وہ تو مطلب بری طرح لوگوں کے ذہن میں تو انسانیت ایسے جیسے ختم ہی ہو گئی تھی. مطلب لوگ اس کو ایک انسان سمجھ نہیں تھے، جیسے جنگل میں نہیں کچھ سارے جانور مل کے کسی ایک جانور کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی. تو اس لیے پھر اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح ہم ایک انسانیت کی جو اصل روح ہے وہ لوگوں کو کس طرح پہنچا سکتے ہیں. لیکن ملک صاحب، جنگل میں بھی جو کہتے ہیں نا کہ جنگل میں بھی ہوتا ہے، تو وہ جو درندے ہیں وہ محض اس وقت کسی کے پیچھے دوڑتے ہیں جب ان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی جبلت کے تحت دوڑتے ہیں. یہاں پر تو اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک شخص کو نشانہ بنایا گیا، وہ شخص جو ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور وہ شخص ظاہر ہے. تو آپ کو یہ حیرت نہیں ہوئی اس وقت جب یہ لوگ سارے نشانہ بنا رہے تھے، اس میں فیکٹری ورکرز بھی تھے، وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے سامنے کام کرتے ہوں گے، لیکن ان کے ذہن کی یہ جو انتہا پسندی تھی کبھی آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں آئی. تو آپ کے لیے بھی بڑا یہ ایک شاکنگ اور حیران کن یہ واقعہ ہوگا. مجھے بہت شوق ہوا تھا کہ یہ لوگ، وہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں، وہ لوگ انہیں مار رہے ہیں جن کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، کسی کی ہم نے مطلب ہر پرابلم میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ سارے لوگ وہ مل گئے ہوئے تھے. مطلب کبھی کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو انہوں نے دل کے اندر رکھ لی ہوئی تھی، وہ گرج رکھ لیا ہوتا جس کو انہوں نے اس کے نکالا. تو مطلب ایسے لوگ بھی شامل تھے، ایسے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ جوڑ رہا تھا جن کو میں نے بہت دفعہ ابلائز کیا ہو، لیکن انہوں لوگوں نے ایک نہیں سن کے لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بھوت سوار تھا بس، جس کی انہوں نے اپنے جذبات کی تسکین کی. ادروائز میں بھی جس طرح میں نے ان کو کنونس کیا وہ کنونس ہو جاتا ہے، یا معافی مانگ رہا تھا، یا فیکٹلی میں کہہ رہا تھا پاکستان کا قانون موجود ہے اس کے مطابق آپ ٹیکل کر لیں، لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی. انہوں نے اپنی درندگی سامنے لے آیا، اپنی وہ مطلب جو مطلب وہ لوگ انسان نہیں تھے. اگر انسان ہوتے تو ایک انسان دوسرے انسان کو اس طرح تھوڑا بالکل. جی آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور عدنان صاحب، ہم چاہتے ہیں ایسا واقعہ پاکستان میں دوبارہ کبھی پیش نہ آئے، کیونکہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے پاکستان کا سر اور ہم پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. اٹ واز ہمارے لیے بہت تکلیف دہ مناظر تھے جب ہم نے دیکھا کہ جب پریانتھا کمارا کی جو ریمینز ان کے جب گھر پہنچے، پھر ان کی والدہ کی جو آہو بکا تھی وہاں پہ، اللہ نہ کرے کسی بھی ماں کو ایسے گزرنا پڑے. بہت شکریہ جی. ملک عدنان ہمارے ساتھ موجود تھے. پرپز جس کی ہم بات کریں وہ ہے کہ آج ہیومن رائٹس کا ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد بھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، یہ تو پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ، اور اس کے اندر ان کو ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. مجھے بتائیں کہ اس ایوارڈ دینے سے کیا باقی لوگوں میں اتنا یہ کانفیڈنس آئے گا کہ انہوں نے بھی یہ چیز کرنی ہے؟ کیا یہ کانفیڈنس غالب آئے گا لوگوں میں اگر حیوانیت کے ہجوم میں موجود ہوں؟ اپریسیشن اس لحاظ سے بنتی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے، آئی ایم شیور کہ ان کی سوچ، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی سوچ بھی یہی ہوگی کہ یہ ایک شخص بہاؤ کے اگینسٹ کھڑا ہوا اور اس نے آگے جانے کی کوشش کی. اگر اس شخص کے ساتھ 4 لوگ اور ہوتے،
5 لوگ اور ہوتے یا 100 سینکڑوں کے مجمع میں 10 لوگ بھی اور ہوتے, 10 آوازیں ہوتی تو شاید اس کی جان بچ جاتی. تو یہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ باقی لوگ سامنے آئے, آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے, آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کا سہارا دینے کے لیے, بعد میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے لوگ موجود ہوں گے, اس وقت آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. تو یہ بیسکلی ایک پیغام دینے کی کوشش ہے. دس از واٹ دے کین ڈو. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ملک عدنان کو اگنور کر دیتے, ایک دفعہ پوچھ کے بس کے بعد ختم کر دیتے, لیکن اپریشیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہائی لائٹ کیا جائے اس کی کاوش. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ باقی بھی لوگ دیکھیں اور باقی بھی لوگ اس سے ہمت پکڑیں کہ اگر آپ بھی ایسا کوئی کام کریں گے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بنے کہ ان تمام چیزوں سے آپ کو گزرنا ہو جس سے ملک عدنان, کیونکہ آف کورس ان کے ایک کولیگ بھی تھے, بڑے ایک پینفل سفر تھا ان کا جس سے وہ گزرے بھی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا تحفظ کسی بھی ملک کی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے ناگزیر ہے. شہریوں کے حقوق کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے. انسانی حقوق کے تحفظ کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیغام میں کہا کہ آئین کے تحت تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. دین اسلام میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے انسانی حقوق کا ابدی لافانی پیغام دیا. انسانی حقوق کا تحفظ آئین کی بالادستی تحریک انصاف کا نصب العین ہے. اچھا جی, اب ذرا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں موسم کا. اور موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی رت بدلتا جا رہا ہے, اور دسمبر کے کہا یہ جا رہا تھا کہ دوسرے عشرے سے موسم سرما باقاعدہ طور پر شروع ہوگا. شہر قائد کراچی کی اگر بالخصوص بات کی جائے تو کچھ امپیکٹ نظر آیا. مدیہ آپ بتائیں ذرا. بالکل جی, کیونکہ کیا تفصیلات ہیں مدیہ؟ تفصیلات یہ ہے کہ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنی ساتھی اینکر مدیہ نقوی سے جو موسم پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. مدیہ بتائیں. موسم میں گہری نظر تو آف کورس اس لیے بھی کیونکہ دیکھیں کوئٹہ میں موسم بڑا شاندار ہو گیا, بڑا زبردست ہو گیا. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کراچی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ کراچی کا تو موسم بھی اپنا نہیں ہے. کوئٹہ میں جب برف پڑتی ہے, کوئٹہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہاں سے آتی ہیں ہوائیں, اور جب وہاں سے آتی ہیں ہوائیں تو کراچی میں بھی لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ لوگ اپنی شالز نکالیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی ٹھنڈ ہے, لاہور میں بھی ٹھنڈ ہے, اور شمالی علاقہ جاتے تو ٹھیک ٹھاک مزیدار برف بھی پڑی ہے. لوگوں نے آلریڈی جی سوات اور کلام کا رخ کرنا بھی شروع کر دیا ہے. دھند کا لاہور میں ایک تو اسموگ کے اندر پلس ایڈ ہوگی فوگ. ادھر نہ دیکھیں, سامنے دیکھیں, وہ ونڈو بنی ہوئی ہماری. جی فوگ اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ستی آپ کو پتا ہے, آپ نے لاہور میں ٹائم گزارا ہے, لاہور میں موٹر ویز بند ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مدیہ کو یاد ہے وہ M2 پہ جو حادثہ ہوا تھا, جی فوگ تھی, اس کے باوجود جو ہے وہ گاڑیوں کو جانے کی ابھی آپ یہ دیکھ لیں موٹر وے نہیں ہے, یہ لاہور کا کلمہ چوک ہے, یہ کلمہ چوک کا انڈر پاس ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کلمہ چوک میں صورتحال دیکھ لیں یہ, اور ابھی آگے جا کے اینڈ آف دسمبر میں یہ کیونکہ کہ اسموگ بھی ہے یہاں پہ, اسموگ اور فوگ دونوں آپس میں مل گئی ہیں. اب ذرا ہم جان لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ شہروں میں ایگزیکٹلی صورتحال کیا ہے. تو رخ کریں گے جناب ہم اسلام آباد کا, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری نمائندہ فاطمہ. ساتھ میں پشاور سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے. پشاور سے عدنان ملک ہمیں جوائن کریں گے, عدنان طارق ہمیں جوائن کریں گے, اور ساتھ میں پھر ہم کراچی کی صورتحال پہ بھی بات کر لیں گے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر. جس وجہ سے اندر گیزر آن کر کے خوش ہو رہے ہیں. انور خان سے ہم جانیں گے کیا صورتحال ہے. تو سب سے پہلے تو ہم فاطمہ سے بات کریں گے, اور فاطمہ جی ہیں موجود شہر اقتدار میں. پورا نام لیں, فاطمہ بطول. فاطمہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فاطمہ. فاطمہ یہ بتائیں کہ شہر اقتدار میں بڑی زبردست آپ نے ونڈ بریکر گرین کلر کی پہنی ہوئی ہے شہر اقتدار میں. سو آپ کی ونڈ بریکر کو دیکھ کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈ آ گئی ہے. جی واقعی اسلام آباد میں ویسے تو ٹھنڈ آ چکی ہے, لیکن جیسے جیسے دن کا وقت ہوتا ہے تو سورج بھی نکل آتا ہے. لیکن اگر میں بات صبح کی کروں تو صبح ہم دیکھ رہے تھے کہ ہلکی سی ہوا بھی چل رہی تھی اور اچھی خاصی ٹھنڈ تھی. اور اگر کھانے میں بھی دیکھیں تو لوگوں کے بڑے تبدیلی آ گئی ہے موسم کے ساتھ ساتھ. اور اوپر سے اگر دسمبر کی بات ہو تو دسمبر میں جیسے موسم خزاں آ جاتا ہے, پتے جو ہیں وہ گر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کھانے پینے کے ساتھ ساتھ موسم بھی انجوائے ہو رہا ہے اور سردی بھی انجوائے ہو رہی ہے. شام تک جاتے جاتے جو یہ سورج ابھی نکلا ہوا ہے یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور ٹھنڈ جو ہے وہ دوبارہ سے آ جائے گی. اور ساتھ ساتھ کھانے پینے میں بھی بڑی زبردست تبدیلی ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر ہم شام کو نکلتے ہیں تو مچھلی یا سوپ وغیرہ اس کی طلب جو ہے وہ شہریوں کو زیادہ ہوتی ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے اور اچھی خاصی گرمی بھی ہے, لیکن دونوں موسم اسلام آباد میں پائے جا رہے ہیں. بالکل جی, کیونکہ اسلام آباد کی جو دھوپ ہے نا وہ سردیوں میں دوپہر میں بڑی گرمی لگ رہی ہوتی ہے, اسکن جلانے والی گرمی ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے شام ہونے لگتی ہے کیا ٹھنڈ ہو جاتی ہے. اچھا, اور یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر چونکہ ہوا چل رہی ہوتی ہے نا مسلسل, تو ذرا سا آپ شیڈ میں گئے تو وہی ٹھنڈی ہوا, تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں. پشاور کا ذرا رخ کرتے ہیں. عدنان بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. عدنان بھائی آپ بتائیں کہ آپ کیا سردی محسوس کر رہے ہیں پشاور میں اچھی خاصی مزیدار قسم کی؟
جی بالکل خیبر پختونخوا کی مجموعی صورتحال بتاتا چلوں آپ کو کہ صبح بھر میں مسلسل جو ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی سردی جو ہے وہ کہیں سے آتی نہیں، وہ یہاں کی اپنی ہی سردی ہے، کیونکہ مالاکنڈ کی پہاڑیوں پہ جب برف پڑتی ہے، چترال کی پہاڑیوں پہ برف پڑتی ہے، اور یہاں پر وزیرستان کی پہاڑیوں پہ جب برف پڑتی ہے تو چاروں اطراف سے وادی پشاور جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈک کی وجہ سے سردی کی شدت میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ مالاکنڈ کی پہاڑیوں پہ برف باری کے بعد جو ہے موسم تو سرد ہو گیا ہے، شام کے بعد سردی میں اضافہ ہو جاتا ہے، صبح اٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سردی جو ہے وہ ٹھٹراتی سردی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ سرد ہوائیں جو اطراف سے آتی ہے تو وادی پشاور میں جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پشاور کی اگر بات کریں تو پشاور میں موسم جو ہے وہ مکمل طور پر خشک اور ٹھنڈا ہے، بارشیں جو ہے وہ گزشتہ کئی عرصے سے جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تقریباً 1 ماہ ہو گیا موسم سرما کی جو شدید بارشیں ہوتی تھی، دسمبر آ گیا لیکن بارشیں جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی۔ 8 بجے کے بعد جب سورج آتا ہے تو شہری جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پشاور میں سردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لوگ ڈرائی فروٹ استعمال کر رہے ہیں، گرم خوراکیں جو ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے دریاؤں میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ کم ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سرد ہواؤں کے باعث جو ہے وہ دسمبر جو آیا ہے، لیکن دسمبر میں جو سردی پشاور کی ہوتی ہے وہ ابھی تک اس طرح نہیں آئی۔ جنوبی اضلاع میں بھی جو خشک سردی ہے لیکن ٹھٹراتی سردی عدنان وہ نہیں آئی، اور بہت سارے جو اس وقت عاشق ہیں وہ جو گانا گاتے تھے بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے تو بارش ہی نہیں ہو رہی، جیسے آپ نے بھی کہا بارش نہیں ہوئی۔ ہمیں عطیہ نے بتایا تھا کہ جی کوئٹہ میں بھی صورتحال ہے۔ ذرا کراچی والوں کے دکھ بھی آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، پشاور والوں آپ بھی، اسلام آباد والوں کے بھی، کراچی میں کیا سی ٹھنڈ پڑی ہے؟ نہیں پڑ رہی۔ انور خان کو دیکھیں تو ہمارے ساتھ موجود نارمل ہے، کوئی انہوں نے سیریمونیلی بھی کوئی سویٹر نہیں پہنا کیونکہ موسم ہی ایسا ہے۔ ہم دیکھ رہے جی کہ کوٹ پہنا ہوا ہے، ایک سائڈ پہ دیکھ رہے ونڈ بریکر پہنی ہوئی، اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے جی کہ انور خان صاحب نے کاٹن کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ دیٹ ڈیفائنز اٹ رائٹ۔ انور کیا صورتحال ہے کراچی کی؟ کب ٹھنڈ کے جم کے سردی پڑے گی؟ اچھا جی، ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے انور سے ہمارا رابطہ ہو سکے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں جیسے فاطمہ میں بتا رہی تھی، کیونکہ دوپہر میں دھوپ اتنی زبردست، تپش دھوپ کی اتنی ہوتی ہے کہ جو ٹھنڈ کا وہ افیکٹ ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر بڑا ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے، ایکسپیرینسڈ کہ آپ چھت پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے گھر میں شدید سردی، آپ بیٹھیں شدید گرمی آپ کو لگے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ ایک بڑے وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کینو شنو لے کے اور اس طریقے سے کالا نمک لے کے اس کے بعد جناب وہ انجوائے کریں جو اس موسم کے فوڈس ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو لینا پڑتا ہے، اور جیسے آپ شیلٹر میں گئے ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی۔ اچھا دیکھیں بارش کا نا ستی یہ فائدہ بھی ہوتا ہے لاہور میں، کیونکہ ہم انور بھائی آ گئے، اچھا جی ہم جو باتیں بنا رہے ہیں آپ اس کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے روکنا پڑے گا کیونکہ بات میں کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں بات، بٹ آئی ڈو اٹ لیٹر۔ انور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور یہ بتائے گا کہ ابھی ہم دکھا رہے اپنے ناظرین کو کہ جی ونڈ بریکر پہنی ہوئے فاطمہ نے اسلام آباد میں، کوٹ تو پشاور میں بھی پہنا ہوا ہے ہمارے عدنان طارق نے، اور ساتھ میں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے نارمل سے کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، اور آپ کی شکل سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو ہلکی سی گرمی لگ رہی ہے۔ کب آئے گی سردی؟ محکمہ موسمیات والے کیا کہتے ہیں کراچی کے بارے میں؟ جی دیکھیں، کراچی کے اندر موسم بھی کرائے کا ہوتا ہے، کوئٹہ میں ہوائیں چلیں گی تو وہ مرہون منت ہوگی، وہ کراچی کے اندر آئیں گی، تو اس وقت تو یقینی طور پر ٹیمپریچر جو شروع ہو چکا ہے، ٹیمپریچر موجودہ اگر بات کی جائے گی تو اس وقت 19 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت جو ہے ٹیمپریچر ہے، کیونکہ کراچی کے اندر گرد آلود ہوائیں ضرور چل رہی ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں جو سردی کی جو شدت ہوتی ہے وہ شام 5:30 بجے سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ انکریز ہوتی ہے، اور رات کے اندر 2 سے 2:30 بجے وہ اپنے پیک پہ جاتی ہے، اور صبح تک یہ سلسلہ برقرار رہتا ہے، اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی یہ سلسلہ تھمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کراچی کے شہری جس طرح بارش کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح سردیوں میں بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، البتہ لذت کام و دہن کا ضرور اہتمام کر لیتے ہیں۔ شام کے وقت کے اندر کراچی کی جو فوڈ اسٹریٹ ہیں، کراچی کے جو مضافاتی اور شہری علاقے ہیں، وہاں پہ یخنی، سوپ اور دیگر لذت کام و دہن کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ تاہم اس وقت جو ڈسٹ چل رہی ہے، یہ ڈسٹ جو ہے خاصی پریشان کن ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کہ امراض سینہ کے مریض ہیں، وہ افراد جو کہ دائمی مریض ہیں، تو ان کے لیے خاصی خطرناک صورتحال ہے۔ تاہم کراچی کے اندر آج جو ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے، کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے 37% ہے، اور ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ جی صحیح ہے، بہت شکریہ انور خان آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات آگاہ کرے تھے۔ کراچی میں کیا صورتحال ہے، ساتھ میں پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے عدنان طارق، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھی فاطمہ بطول، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ ہمیں ویدر کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور میں جہاں پہ بات کری تھی بارش کے حوالے سے، جس میں ایک دم سے ترتلی مچ گئی کہ انور خان صاحب آ گئے نا، تو اس میں دیکھیں بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں سردیاں اور وائرل بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں، جس کی بہت بڑی ریزن بارش کا نہ ہونا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کو آنکھوں کی پرابلم ہو رہی ہے، لوگوں کو گلے کی پرابلم ہو رہی ہے، گلا خراب ہے۔ ابھی تو یہاں پریکٹس کیا جا رہا ہے لاہور میں نا
کہ سیٹرڈے سنڈے منڈے کو آف کیا جا رہا ہے اسموگ کی وجہ سے, لیکن اگر بارش نہ ہوئی سیٹرڈے سنڈے تو ویسے سیٹرڈے سنڈے تو آف ہے, منڈے بھی آدمی کی طرف سے 3 دن کر لیا نا, اور اگر بارش نہ ہوئی تو یہ بہت ساری بیماریاں بھی, اور ہر شہر میں مطلب کراچی میں بھی جہاں پر بھی, کیونکہ وہ بارش کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, دعا کریں کہ اس سے کافی فوائد ہوتے ہیں. اور جناب ایئر کوالٹی انڈیکس کی بھی بات ذرا بتا دیتے ہیں. ویسے ہم تذکرہ ہر روز ہی کرتے ہیں لیکن آج نہیں کیا. 326 ہے جی آج, اور 150 سے نیچے ہونا چاہیے, 100 سے نیچے ہونا چاہیے تو ٹھیک رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کراچی میں بھی اٹس ابو دا نارمل رینج, ہیزرڈس ہے, نقصان دہ. لیکن بہرحال اب ذرا موسم کی ہم بات کریں تو اب وادی کالام کی بات کر لیتے ہیں, اور وہاں پر جناب برف باری ہوئی ہے, سردی ہے مزیدار, تو سیاح جو ہیں سوات کی جانب کھنچتے چلے جا رہے ہیں. بالکل جی, اور سیاح کیسے انجوائے کریں وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں. گنے جنگلات اور پلک سے گفتگو میں مگن اونچے پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد سیاح وادی کالام کی خون جمانے والی سردی کو کنٹرول کرنے کے لیے بون فائر اور باربیکیو کا اہتمام کرتے دکھائی دے رہے ہیں. زندگی کی سرد راتیں خوشگوار ماحول میں گزار رہے ہیں. وادی کالام میں جرمنی سے آئی ہوئی خاتون سیاح کا کہنا ہے, In Germany, for example, there's no problem with electricity, so it's definitely different. Also, the heating system was very interesting here, having a bit warm environment here while having this interview. جتنی خوبصورتی یہاں کی کلام کی اور مودن کی ہے, اور یہ بون فائر نے گرم کر دی ہے. ہم کراچی والے اتنی ٹھنڈ کے عادی نہیں ہیں, تو 2 سویٹر اور 1 جیکٹ پہنا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اب آگ پہ بیٹھیں گے تو آگ کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میوزک اچھی ہے, بچے ساتھ ہیں, دوست ساتھ ہیں, اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے. بلند و بالا پہاڑوں کی سرزمین سوات میں سیاحوں کی آمد زور و شور سے جاری ہے. سیاحوں نے خوبصورت وادیوں ملم جبہ, کالام, بحرین, مدین, مہوڈن اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں, جس سے علاقے کی رونقوں کو 4 چاند لگ گئے ہیں. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم, ایئر وائی نیوز, کالام, سوات. اچھا جی, موسم سے محظوظ تو آپ ہو گئے. جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ وہاں پر ہو رہے ہیں, جو لوگ مختلف شہروں میں موسم انجوائے کریں اپنی جگہ, آپ ٹی وی اسکرینس کے ذریعے کر لیں اگر آپ کراچی میں بیٹھیں, اور ہم بھی یہاں سے. بالکل جی, ہم بھی یہاں سے موسم انجوائے کریں. اے سی لگا ہوا تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, اب تذکرہ ذرا کر لیتے ہیں چھٹیوں کا, اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ سندھ کے طلباء کے لیے خبر آ گئی جس کے سب منتظر تھے. محکمہ تعلیم سندھ نے موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا. سوچے کتنے مزے کی بات لگ رہی ہے نا کہ کراچی میں ونٹر ویکیشنز کا مزہ اسٹوڈنٹس لیں گے, لیکن اچھی بات ہے, ویکیشن ایسی بھی ہونی چاہیے, تھوڑی بریک ملنی چاہیے اسکول کالج. اچھا, یہ ہمیشہ 20 دسمبر سے 1 جنوری تک ہی ہوتی ہیں. یہ لاہور میں بھی ہو جہاں پہ ٹھنڈ پڑی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ونٹر ویکیشن جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف 10 یا 12 دنوں کی آپ کو انجوائے کرنے. اچھا, لیکن پنجاب سائڈ پہ ڈفرینٹ ہوتا تھا سلسلہ, گاؤں کی سائڈ پہ. وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ونٹرز میں زیادہ طویل ویکیشنز دیتے تھے, یعنی کہ 2-3 مہینے کی چھٹیاں جو ہیں وہ ونٹرز کے دن. ہر شہر ٹو شہر ویری کرتا ہے نا. لاہور میں اگر میں نے تو بچپن میں کوئی 10 دن کی ویکیشنز بنائی ہوئی ہیں, وہ جو ونٹر ویکیشنز آتی تھیں, اور جو جہاں سے آپ بات کریں آگے بات کریں وہاں پہ گاؤں وغیرہ کی کوٹلی سائڈ پہ سردی زیادہ پڑتی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہاں تو طلباء خوش ہو جائیں. 20 دسمبر سے 1 جنوری آپ کی ہونے جا رہی چھٹیاں. ذرا پلیز اپنا ہاتھ ہولہ رکھیے گا, کوشش کریں بہت بڑے بڑے آپ جو آج کل گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, ان سے کوشش کریں تھوڑا سا آپ دور رہیں. جائیں بھی تو چلیں ماسک لگا کے جائیں, اور ساتھ میں ویکسینیشن آپ نے ضرور کرانی, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی کراچی میں 3 مشتبہ کیسز ایسے نکلے ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, اسپیکولیشنز ہیں کہ یہ اومیکرون کا جو ویریئنٹ ان میں پایا گیا, اور جن 3 بہن بھائیوں میں بیسکلی جس کی بات کی جا رہی ستی, وہ تینوں بہن بھائیوں کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی ویکسینیشن نہیں کروائی تھی. تو جو بہن ہے ان کو تو ڈسچارج کر دیا گیا, لیکن دونوں بھائی ابھی بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. اور محکمہ صحت کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر ہاسپٹل میں رہی. کل بھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جو ہیلتھ آفیسر ہیں متعلقہ, ان کی جانب سے یہ شکایت کی گئی کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس کی جو انتظامیہ ہے وہ تعاون نہیں کر رہی, جو مریض ہیں ان کے ریلیٹیوز بھی تعاون نہیں کر رہے, انفارمیشن ان کو پاس آن نہیں کی جا رہی, ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی. اچھا, جو ہیلتھ آفیسر تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ان علاقوں میں ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہتے ہیں, اور میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ہے وہ بات کریں. لیکن اب یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اومیکرون کی تصدیق اس طریقے سے نہیں ہوئی, کیونکہ جینوم سیکوینسنگ, یعنی کہ وہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, کوئی بھی ویریئنٹ ہو, وہ تھوڑا سا پتہ چلا, اس سے اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے, اور وہ ٹیسٹ خاصا ایکسپینسو ہے اینڈ اٹ ریکوائرز سم ٹائم. ابھی سمپٹومیٹک طریقہ کار سے شاید ڈاکٹرز بتا رہے ہیں. سو پلیز کیوس مت پھیلائیں. اسی والے سے بات کریں گے. پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں.
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये कहेगा कि जैसे अभी कल हमारे सामने टेलीविज़न पे पहले इत्तलात आना शुरू हुई कि जी कराची में और पाकिस्तान में पहला ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसका जो मरीज़ सामने आ गया है, और उसके बाद पता चला जी कि ये फैमिली है जिसमें ये वेरिएंट है पाया गया है, इनको कोविड हुआ था और में वेरिएंट ओमिक्रॉन का है। बाद में पता चला नहीं जी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस इनके बारे में कहा जा रही है, लेकिन खौफ और टेरर तो फैला। इस हवाले से प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये ऐसा ही है? खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है और अपने आप को वैक्सीनेट कराने की ज़रूरत है। ये ख़बरें ज़रूर गर्दिश कर रही हैं पर अभी तक कोई हतमी जो है इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। ये मुश्तबा केसेस हैं, सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये वेरिएंट के जो हैं ये ओमिक्रॉन के पेशेंट हो सकते हैं, मगर इसके लिए अभी इनके सैंपल्स चूँकि जो टेस्ट होता है वेरिएंट के लिए वो एक लॉन्ग टर्म टेस्ट होता है, वो फौरी उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, कुछ दिन लगते हैं उस जीनोम सीक्वेंसिंग में, वो एक सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होता है। तो अभी सिंध गवर्नमेंट ने भी उसको कंफर्म नहीं किया है और NIH इस्लामाबाद में आज रात तक वो सैंपल्स पहुंच जाएंगे, कल सुबह उनकी टेस्टिंग शुरू होगी और 3 दिन तक उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम कोई हतमी बात कह सकेंगे कि ये वाकई ही ओमिक्रॉन के पेशेंट्स हैं या ये वो पहले वाला ही कोविड वायरस है। अच्छा चलें, ये चीज़ें तो सामने आ रही हैं, अभी तक स्पेकुलेशंस हैं, क्लैरिटी नहीं है, अब टेस्ट होंगे फिर पता चलेगा, लेकिन आप लोग उससे बचाव के लिए तैयारियां क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इसको मुल्क में आने से रोकने के लिए, क्योंकि ये दूसरे ममालिक में पाया गया था, तो ये तो खैर हमें पता था कि इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकेंगे, इनएविटेबल था कि ये मुल्क में आएगा, मगर हुकूमत ने फिर भी कुछ ऐसे इक़दाम एयरपोर्ट्स पे किए थे, ख़ास तौर पे C कैटेगरी ममालिक जहाँ पर इस वायरस की मौजूदगी सबूत मिले थे कि हम वहाँ से आने वालों की स्क्रीनिंग जो है वो ज़्यादा सख्त की जाए, उनके PCR टेस्ट वगैरह और जो रिक्वायरमेंट्स थी वो की जा रही थी। पर उसके बावजूद भी अगर ये आया है तो इसके लिए वही एहतियाती तदाबीर हैं जो इससे पहले वाले वेरिएंट्स के लिए थी कि हमने अपने मास्क जो है वो बेहतरीन हथियार है, उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्टिव हैं बहुत इस वायरस के लिए भी। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि हम अपने आप को जल्द अज जल्द वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि 70% पॉपुलेशन हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीन लगाने की इजाज़त मिल गई हुई है 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए, तो उसको 70% पॉपुलेशन जब तक वैक्सीनेट नहीं होगी हम ख़तरे में रहेंगे। अभी सिचुएशन ये है कि हमारी 35% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो टोटली वैक्सीनेट हो चुकी हुई है, कंप्लीट दोनों डोजेस, और 53% पॉपुलेशन वो है जिसको कम से कम एक डोज लग चुकी हुई है। तो हमें इस रेशियो को 70% पे लेके जाना है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ये हमारी इसका ख़तरा जो है वो किसी बड़ी का नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी कहेगा, क्योंकि जब ओमिक्रॉन का जब वेरिएंट अब नया आया था तो उस वक्त यही बात की जा रही थी कि अब हमें बूस्टर डोजेस की तरफ जाना है और बूस्टर डोजेस के लिए फाइजर को कंसीडर किया जा रहा था, तो इस हवाले से अब तक क्या फ़ैसला किया गया है? फाइजर वैक्सीन की जो बूस्टर डोजेज़ हैं वो 50+ लोगों को वैसे ही कुछ दिन पहले से लगनी शुरू हो गई हुई हैं और अभी ऐसा कोई सबूत हमारे पास या कोई ऐसा क्लिनिकल डाटा नहीं है जिससे हमें ये लगे कि जी फाइज़र इसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बल्कि मैं समझती हूँ कि जो चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं चूँकि वो होल वायरस से बनी जाती हैं, एक डेड वायरस उसमें होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मौसर किस्म की वैक्सीन है, तो इसलिए वैक्सीन इस वक्त सब काम कर रही हैं, सब इफ़ेक्टिव हैं और WHO की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है वो इस वेरिएंट के लिए भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी पहले वेरिएंट्स के लिए थी। ठीक है, अब ये जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको तेज़ करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और ये जो फाइज़र के हवाले से कहा जा रहा है कि उसके बूस्टर शॉट्स लगने ज़रूरी हैं, तो उसके लिए क्या पॉलिसी होगी? अब वैक्सीनेशन को तेज़ करने के लिए तो यही है कि आवाम पे मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकेंगे, वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, वो पेट्रोल नहीं ले सकेंगे, वो मार्केट में शॉपिंग नहीं कर सकेंगे, लोग दफातर में नहीं जा सकेंगे, टीचर स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे, तो ये जब तक उनके पास कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो हुकूमत ने ये सख्तियाँ जो हैं वो इसीलिए की हैं ताकि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और अगर वो उन्होंने ये तमाम सहूलियात या इन पब्लिक प्लेसेस पे जाना है तो उसको अवेल कर सकें। बाकी फाइज़र वैक्सीन जो है वो डेजिग्नेटेड सेंटर्स के ऊपर मौजूद है, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखना होता है, तो ये हर सेंटर में नहीं होती, मगर जो हमारे
बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे उसको स्टोरेज का प्रॉपर मैकेनिज्म है, वहाँ पे ये फाइज़र वैक्सीन मौजूद है और 50 साल से बड़ी उम्र का कोई शहरी भी वॉक इन करके ये वैक्सीन लगवा सकता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शीन हामिद साहिब हमारे साथ मौजूद थी। आपको हम तरीन खबर देते चलें कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ चालान तैयार कर लिया है, जिसमें शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को मरकजी मुलजिम नामजद किया गया है। शहबाज शरीफ खानदान के मुलाजमीन समेत 17 से ज़ायद अफराद को चालान में नामजद किया गया है और शरीफ फैमिली के CFO मोहम्मद उस्मान को भी मुलजिम नामजद किया गया है। FIA की जानिब से चालान को पेश करने के लिए हतमी शक्ल दी जा रही है और FIA हुकाम की जानिब से कल चालान जमा करवाए जाने का भी इम्कान है। बिल्कुल जी। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। अभी आपको बताते चलें कि श्रीलंकन शहरी कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम आज सियालकोट जाएगी और प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम तफ्तीशी अफसर समेत पुलिस हुकाम से मुलाकात भी करेगी। प्रोसिक्यूशन को अब तक होने वाली तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी और प्रोसिक्यूशन की कमेटी जाए वक़्वा के वीडियोस का मुआयना भी करेगी। साथ में कमेटी मेंबरान का कहना है कि मुल्जिमान का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की कोशिश की जाएगी। आबिद खान मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा आबिद। जी बिल्कुल जी, सियालकोट में जो श्रीलंकन शहरी को कत्ल करके उसकी लाश को जला दिया गया था, उस हवाले से जो प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम है वो आज सियालकोट का दौरा करेगी और इसकी सरबराही जो है वो ATC के जो सीनियर प्रोसिक्यूटर है अब्दुल भट्टू वो कर रहे हैं। ये खुसूसी टीम जो है वो तफ्तीशी अफसर समेत आला पुलिस हुकाम से मुलाकात करेगी और पुलिस अफसरान उनको अब तक की होने वाली जो तफ्तीश है उसके मुतालिक वो ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा जाए वक़ुआ का दौरा भी करेगी ये कमेटी और जो वहाँ से वीडियोस मिली थी उनका भी मुआयना करेंगी। इसके अलावा टीम जो है वो मुख्तलिफ कानूनी राय देगी कि किस एंगल पर जो है वो किस कानून के मुताबिक तफ्तीश जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए और इसका ट्रायल भी जो है वो कानून के मुताबिक जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा कमेटी जो है वहाँ जाकर इस बात पर भी मुशावरत करेगी और फिर इसको मजीद आगे फर्दर बढ़ाया जाएगा कि चूंकि एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मामला है तो इस केस का जो ट्रायल है वो जेल में किया जाए। तो आज जो है वो ये जो खुसूसी टीम है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आबिद खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आज जनाब वो दिन है जब हम अपने शहदा को फिर से याद कर रहे हैं। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर पाने वाले वो सिपाही थे, उनका आज यौम शहादत है और आज उन्हें इसी हवाले से एक खुसूसी तकरीब उनके मज़ार पर हो रही है। निशाने। अच्छा जी, तो ये पहले निशाने हैदर थे, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, और 1971 की जंग में इन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था 10 दिसंबर को और उसके साथ साथ निशाने हैदर से इनको नवाजा गया था। बड़ा उनको मतलब ये ऑफिसर नहीं थे लाइक उसके बाद तो, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो उनकी काविशें थी, जो उन्होंने कुर्बानी दी और उसकी वजह से ये शहीद हुए और अपने वतन का दिफा करते हुए 22 साल की उम्र। बिल्कुल जी, 17 बरस की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान जो ज्वाइन किया था उन्होंने बेसिकली, वो तो उन्होंने 17 बरस की उम्र में पाकिस्तान आर्मी में ड्राइवर की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की, जैसे भी आप बात भी कर रहे थे। और ड्राइवर होने के बावजूद 1971 की अमली जंग में इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया था। सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में जफरवाल चक्करगढ़ सेक्टर में शुजाअत की दास्तान रकम की और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने बेखौफी से लड़ते हुए दुश्मन के 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि 16 टैंक तबाह किए। उस वक्त पता है आपके पास, उस वक्त जो है ये टैंक्स थे, जर्मन टैंक्स थे, पैटर्न्स और इसके अमेरिकन शर्मन्स और इस तरह के टैंक्स वहाँ पर हुआ करते थे भारत और पाकिस्तान दोनों के पास। उस वक्त जो है आरपीजीज नहीं थे, आरपीजीज नहीं थे तो रिकॉनेसेंस एक राइफल होती थी जिसके पास क्लोज रेंज में जाकर आपने वो फायर करना होता था और उसके जरिए उन्होंने 16 टैंक और उसके बाद सीने पर मशीन गन के गोलियां खाकर वो शहीद हुए। उनके वालिद ने भी इस पर फख्र का इजहार किया था। तो सैल्यूट करते हैं जी हमारे शहदा को, हमेशा आपको याद रखेंगे। और अभी हम आपको बराह रास्त दिखाते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में मीडिया से। कि हम इन कैमरा अदालतों में बैठे
ہم تو کہتے ہیں کہ کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو لائیو دکھائیں کہ ان عدالتوں میں تماشا کیا ہو رہا ہے. تو چیئرمین نیب میں ہمت ہے وہ بھی کہے کہ پی اے سی کے میٹنگ میں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں کیمرے لگے اور پاکستان کے عوام دیکھیں کہ چیئرمین نیب کیا سوالوں کے جواب دیتا ہے. یہ انصاف کا نظام ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ یہ نہ چیزیں زیادہ چلنے والی ہیں نہ چل سکتی ہیں. تو ان نام نہاد احتساب کرنے والوں کا بھی ایک دن احتساب آپ دیکھیں گے. آج میں کراچی کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں گرین لائن کے افتتاح کرنے کے لیے. 3.5 سال کے بعد جو 3 مہینے کا کام تھا وہ مکمل ہوا, اور آج وہ وزیر اعظم جس کا اس پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, آج وہ اس کا افتتاح کرنے آ رہا ہے. بہرحال ان کو افتتاح اور تختیوں کا شوق ہے, یہ شوق پورا کر لیں. میرا صرف سوال یہ ہے کہ ایک منصوبہ اس ملک میں بتا دیں جو ان کی حکومت نے شروع کیا ہو. ایک منصوبہ بتا دیں. کراچی نہیں, کسی پاکستان کے کسی علاقے میں عمران خان قومی نوعیت کا ایک منصوبہ دکھا دے جو 3.5 سال میں اس نے شروع کیا ہو. تختیاں لگانا, تختیاں بنانا, جھوٹ بولنا, جھوٹے دعوے کرنا یہ بڑا آسان کام ہے. ملک ترقی کرتا ہے جب قومی نوعیت کے منصوبے لگتے ہیں, جب عوام کی خیر خواہی کی پالیسی ہوتی ہے, جب ملک کے مسائل کا حل پارلیمان کے اندر تلاش کیا جاتا ہے. آج پاکستان میں نہ جمہوریت ہے, نہ پارلیمان ہے, نہ اخلاقی قدریں ہیں, نہ جمہوری قدریں ہیں. آج ہم ایک ایسے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں عدالتیں انصاف دینے سے قاصر ہیں, جہاں میڈیا خاموش بیٹھا ہے, جہاں پارلیمان بند ہے, جہاں عوام کی تکلیف کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے. جی سر یہ بتائیں, ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے منصوبہ ادھورا چھوڑا, بلکہ اس کو ایسا منصوبہ بنایا تھا جو تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. نہ بسوں کا پتہ تھا, نہ ہی صرف ٹریک بنا دیا تھا آپ نے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا. موجودہ حکومت کہتی ہے ہم نے ٹرمینل بنائے, ہم نے منصوبہ مکمل کیا. اس لیے ہمارا کیا نون لیگ کریڈٹ لینے کے لیے کل آ گئی تھی علامتی افتتاح کرنے کے لیے. نمبر 1 ایک سوال میرا یہ ہے کہ گوادر میں 25 دن سے مقامی لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. اس حوالے سے بہت خاموشی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, جو کہ ایک بڑی قومی جماعت ہے, اس کی طرف سے کوئی اب تک اس حوالے سے کوئی اسٹانڈ سامنے نہیں آیا. دیکھیں, جو کراچی کا گرین لائن کا منصوبہ تھا, وفاقی حکومت نے پیسے دیے تھے اس کی بس لیز اور ٹرمینل بنانے کی, اور سارے پیسے دے دیے گئے تھے. عمران خان صاحب کو کسی نے بتایا نہیں ہے. بسیں لینی تھیں صوبائی حکومت نے, وہ کئی دفعہ ٹینڈر کیا انہوں نے, وہ ناکام ہوئے, جو بھی وجوہات تھیں. پھر الحمدللہ یہ گورنمنٹ آئی. آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, ذرا پتہ کر لیں کہ ان بسوں کی خریداری میں کون آدمی پیسے مانگ رہا تھا اور کتنے مانگ رہا تھا. اچھا سر, یہ آپ سب جانتے ہیں, آپ کی زبان بھی خاموش ہے کہ کون سا وفاقی حکومت کا نمائندہ کراچی میں پیسے مانگ رہا تھا بسوں کی خریداری. حالانکہ ان کا کام نہیں تھا, یہ صوبائی حکومت کا کام تھا. تو آج بہرحال مبارک ہو کہ 3.5 سال کے بعد وہ بسیں لینے میں اور ٹینڈر بنانے میں اور ٹرمینل, جو نام نہاد ٹرمینل کی بات کرتے, بنانے میں کامیاب ہوئے, اور بسوں کی خریداری میں جو پلاٹ خریدے گئے وہ بھی سارے. جی, تو کراچی میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی گفتگو جاری ہے, اور کیونکہ آج ہم نے بات کی موسم کے حوالے سے, اور مختلف شہروں میں سردی جب آتی ہے تو اپنے ساتھ ڈفرینٹ سوغات لے کر آتی ہے. اسلام آباد سے کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو پر ایک شہر ہے کبیر والا, اور اس شہر کی ایک بڑی زبردست ڈش ہے جو سردیوں میں بڑی مشہور ہے. وہ کون سی؟ مچھی, دیٹ ٹو فرائیڈ فش. اور لوگ جو ہے نا دور دور سے یہ سے فرائیڈ, کیونکہ میں نے نا پنجاب میں پسند کی جاتی ہے فرائیڈ مچھلی جو ہے, تو وہ کھانے کے لیے جاتے ہیں. بیسن والی. ہاں, بیسن والی. لیکن کبیر والا کی مچھلی کیسی ہوتی ہے, خرم شہزاد بتا رہے ہیں. کبیر والا میں شام ڈھلتے ہی سڑک کا یہ کنارہ فوڈ سٹریٹ کا روپ دھار لیتا ہے.
सड़क के किनारे कढ़ाइयों में तले जाने वाली मछली की खुशबू शहरियों को अपनी तरफ खींच लाती है। शहरी अपने दोस्तों के हमरा और फैमिलियों के साथ यहाँ मछली का लुत्फ उठाने पहुँच जाते हैं। हम यहाँ फ़िश खाने हफ्ते में तकरीबन 2 बार आते हैं। फ़िश खाने से ना सिर्फ जिस्म में तवानाई आती है बल्कि मौसम की शिद्दत में भी कमी आती है। और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी चक्कर लग जाता है। टेस्ट भी अच्छा है और उसमें सर्दी की शिद्दत भी कम हो जाती है। दुकानदार का कहना है हमारे यहाँ हर किस्म की मछली मौजूद है। उस पर चटपटे 12 किस्म के मिसाले लगाए जाते हैं और उसके बाद उसकी तलाई की जाती है। सर्दी आते भी फिश की मांग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसको 12 मिसाले लगाकर तैयार करते हैं और चटपटा करते हैं, इसलिए हमारी फ़िश की मांग ज़्यादा है। कबीर वाला ही नहीं, सर्दियों में पाकिस्तान के हर शहर में मछली को सर्दियों की पसंदीदा खुराक कहा जाता है। कबीर वाला के शहरी न सिर्फ यहाँ पर बैठकर मछली खाते हैं बल्कि यहाँ से पार्सल करवा कर अपने घरों में भी ले जाते हैं। सर्द मौसम में चटपटे मसाला जहाज से तैयार फ्राई मछली खाने से न सिर्फ लज्जत मिलती है बल्कि ताकत भी मिलती है। कैमरामैन टीम के साथ खुरम शहजाद, ARY न्यूज़, कबीर वाला। क्या बात है जी। अच्छा, वैसे एक बात देखें कि शहर क़ायद जो है हमारा कराची, यहाँ पर भी बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप मछली खा सकते हैं और चूँकि समंदर साथ ही है तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, पंजाब में ये है कि पंजाब में ये है कि वहाँ पर जो है वो सॉल्ट वाटर यानी कि वो फ़िश मिलना मुश्किल होती है। दरियाई मछली आसानी से मिल जाती है, मीठे पानी की मछली, और मीठे पानी की मछली वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ से भी जी इंशाल्लाह हम रिपोर्ट शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने। एक चीज़ नोट की सकती है आपने, ये जो मछली खा रहे थे तो ये बेसन में फ्राइड मछली थी, साथ में नान पड़ा हुआ था। कराची में आप जब मछली खाते तो उसके साथ कहते नहीं जी रोटी का कोई सीन नहीं है, आपने मछली वैसे ही खानी है। लेकिन चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे कबीर वाला, मजा बड़ा आता है। बेसन में डूबी हुई मच्छी को जब आप फ्राई करें। हलीम कभी कराची में रोटी के साथ नहीं खाई, मैंने खाई है नान के साथ, वहाँ पर खाई है क्योंकि लाहौर से आदत पड़ी हुई है। खैर, लेकिन जो वो खाएं जो आपके दिल को सुकून दे, जो आपको मजा पूरा दे, आप लोग सब खाएं। अपना बिरयानी के साथ आम खाएं आप, नहीं ये भी नहीं, उसके साथ आप वो खाएं, क्या कहते हैं वो जो, बस कर दो, बहुत बुरे मशवरे दे रहे हो। हाँ, गुलाब जामुन डाल के। अस्तगफिरुल्लाह। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।